بہت خوب. اوکے. سو ہم فارملی اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے میں یونیلیکس کی توسط سے تمام پارٹیسپینٹس کو خوش آمدید کہتا ہوں یونیلیکس کے پلیٹ فارم پہ. اور جن احباب نے خاص طور پہ پاکستان سے اور مڈل ایسٹ سے ہمیں جوائن کیا ہے ان کا بھی شکریہ. تمام پارٹیسپینٹس جنہوں نے ہمیں ڈونیشنز دیں اس سلسلے میں ان کا بھی بہت شکریہ, کیونکہ یہ ساری ڈونیشنز جو ہیں بیسکلی کریسنٹ آسٹریلیا ریلیف فنڈ میں جائیں گی, جو کہ اس وقت انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کی مدد کے لیے ایک فنڈ انہوں نے قائم کیا ہے. اور میں آپ سب کو یونیلیکس کے بارے میں ذرا ایک کوئک انٹروڈکشن دینا چاہتا ہوں. بیسکلی یہ کمپنی 2013 میں اسٹارٹ ہوئی تھی مڈل ایسٹ سے, اور اب ہم 2018 سے آن ورڈ اس وقت ہم میلبرن میں بیسڈ ہیں. اور یونیلیکس بیسکلی ایک کلاؤڈ کمپیوٹنگ کمپنی ہے جس میں بیسکلی بزنس کے 3 سیگمنٹس ہیں, جس میں آن لائن پریزنس, آن لائن انگیجمنٹ اور آن لائن کولیبریشن ہمارے 3 بیسک پلرس ہیں. اس وقت ہم لوگوں کو یہ پروگرام جو سپورٹ کیا ہے اور جو پروگرام یہ ایونٹ آرگنائز کیا ہے, یہ ہماری سسٹر کنسرن کمپنی آن لائن سمٹ کے تعاون سے ہم پیش کر رہے ہیں. میں اپنے تمام اسپیکرز کا خاص طور پہ شمس صاحب اور دیگر جو اسپیکرز ہمیں آج اور کل میں جوائن کریں گے ان کا بھی بہت ممنون ہوں, کیونکہ آپ سب نے اپنی سپورٹ اور سروسز اس سلسلے میں پرووائڈ کی تاکہ ہم کمیونٹی کی اویئرنیس کے لیے اور ان کی ڈیولپمنٹ کے لیے کچھ ڈیلیور کر سکیں. اور جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ اس وقت ہم لوگ ایک بہت ہی غیر متوقع سچویشن سے گزر رہے ہیں. پوری دنیا جو ہے اس وقت 2008 کی عالمی کساد بازاری کے بعد اور عالمی ریسیشن کے بعد اب تک کی سب سے جو ہے انپریسیڈنٹڈ ٹائم سے گزر رہی ہے. تو اس سلسلے میں بہت سارے جو ہمارے کولیگز اور ہمارے کمیونٹی ورکرز اس وقت بے روزگار ہو چکے ہیں, یا وہ لاک ڈاؤن کی سچویشن سے گزر رہے ہیں, یا وہ کچھ کرنا چاہتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ان سب کو ایک رہنمائی کی ضرورت ہے. تو میں آپ کو کوئکلی ایک تعارف کراتا ہوں شمس العارفین صاحب سے. شمس 32 سال سے آسٹریلیا میں مقیم ہیں اور بیسکلی فائنینشیل مارکیٹ ٹریڈر ہیں اس وقت یہ. اور اوور آل ان کے اس وقت پوری دنیا میں 650 سے زیادہ شاگرد موجود ہیں جن کو یہ مینٹر کر چکے ہیں. اور آج شمس میں ہیں بیسکلی جو بات کرنے جا رہے ہیں وہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ کووڈ-19 کے بعد کیا حالات ہوں گے اور اس کی پریپریشن کے لیے ہم لوگ کیا کر سکتے ہیں. تو میں شمس صاحب آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ اب آپ پلیز اپنے سیشن کا باقاعدہ آغاز کیجیے. اور ہمیں اس وقت کافی سارے پارٹیسپینٹس جوائن کر چکے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام لوگوں کا بہت بہت شکریہ, اور یونیلیکس کا خاص طور پہ شکریہ. انہوں نے یہ ایک مجھے چھوٹا سا موقع دیا کہ میں اپنی کمیونٹی کی تھوڑی بہت رہنمائی کر سکوں اس حوالے سے, اور جو ان کی ہیلپ کر سکتا ہوں اس کے اندر کروں, اس جو کرنٹ کرائسس چل رہا ہے اس کے اندر. اچھا, یہاں پہ میں ایک بات کہنا چاہوں گا آگے بڑھنے سے پہلے کہ یہ ایک طرح کا ریلیکس ٹائپ کا اوپن سیشن ہے. اس کے اندر آپ جو ہے کہ کھل کے جو ہے کہ سوالات کر سکتے ہیں, کوئی لمٹ نہیں ہے اس کے اندر. اور انشاءاللہ جو بھی آپ کے ذہن میں ہوگا میری پوری کوشش ہوگی کہ آسٹریلیا کے حالات کے حوالے سے میں ان کے جوابات دے سکوں گا. تو سوال جو بھی آپ بے شک آپ کریں, اس کے کوئی اس میں اتنا بڑا ایشو نہیں ہے. اچھا, اب ہم آتے ہیں کہ سب سے پہلی چیز تو ایک بات یاد رکھیے کہ کوئی بھی کرائسس دنیا میں جب آتا ہے تو 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں جو اس کرائسس کے اندر جو ہے کہ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں. تو وہ ہوتے ہیں کہ جو پینک ہو جاتے ہیں کرائسس کے حوالے سے, اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کرائسس کے اندر جو ہے کہ اپرچونیٹیز ڈھونڈتے ہیں. اور ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ کوئی بھی کرائسس آئے دنیا کے اندر یا آپ کے یہاں کہیں پہ بھی, تو اس کے اندر جو ہے کہ پازیٹیو جو ہے کہ اپرچونیٹیز ڈھونڈ کے آگے بڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے. اور یہ جو پازیٹیو تھنکنگ جو ہے وہ سب سے اہم ہے آپ کے جو ہے کہ کسی بھی کرائسس کو اوور کم کرنے کے حوالے سے. تو میں نے ہمیشہ جو ہے کہ کرائسس سے بہت سے لرن کیا ہے, اور ہمیشہ میں نے اس کے اندر نئی اپرچونیٹیز ڈھونڈنے کی کوشش کی, اور الحمدللہ مجھے اس کے اندر کافی کامیابی بھی ہوئی ہے. میں کچھ اپنی جو ذاتی جو ایکسپیرینس ہے وہ بھی میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا, اور اس کو شیئر کرنے کا مقصد صرف اور صرف یہ بتانا ہے کہ دنیا میں کوئی بھی چیز جو ہے کہ ناممکن نہیں ہوتی. ناممکن جو ہے کہ صرف جو ہے کہ اس وقت چیزیں ہوتی ہے جب ہم حوصلہ ہار دیں, یا جب ہم جو ہے کہ
کسی چیز کو یہ سمجھ کے کریں کہ یہ تو ہمارے بس کی بات نہیں ہے. انسان جو ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو بنائے سب کو جو ہے کہ مختلف صلاحیتیں بھی دی ہیں, لیکن ہر انسان کو جو ہے کہ جدوجہد کرنے کی اور جو ہے کہ حالات سے فائدہ اٹھانے کی جو مواقع جو ہے سب کو یکساں فراہم کیے ہیں. تو اس کے اندر جو ہے کہ یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ ایک کام میں کر سکتا ہوں وہ کام آپ نہیں کر سکتی ہے, جو کام آپ کر سکتے ہو میں نہیں کر سکتا. مسئلہ اس کے اندر فرق صرف اتنا ہے کہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کی کمٹمنٹ کتنی ہے کسی بھی کاز کے ساتھ, اور آپ کی جو ہے کہ کمٹمنٹ کتنی ہے آپ کے اپنے کیریئر کے ساتھ. تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے, ورنہ جو ہے کہ اس کے بعد جو ہے کہ دنیا میں ہر چیز امپاسبل جو ہے وہ پاسبل ہو جاتی ہے. سب سے پہلے میں تھوڑا سا بتا دوں, میرا نام جیسے کہ باقر بھائی نے بتایا شمس العارفین, اور میرا تعلق جو ہے کہ پاکستان میں کراچی سے ہے. آج کل جو ہے کہ میں کیمرا میں مقیم ہوں, اور یہاں پہ میں ایک فیڈرل سروسز کا ملازم بھی ہوں, اور ساتھ میں میری جو ہے کہ پارٹ ٹائم جو ہے کہ یعنی کہ میں ٹریڈنگ بھی کرتا ہوں فائنینشیل مارکیٹ کے اندر. اور جو چیز جو میں بتانے جا رہا ہوں اس میں یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ میری جو جاب جو ہے فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ وہ انفارمیشن ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ ہے, لیکن میری ڈگری جو ہے کہ کبھی بھی انفارمیشن ٹیکنالوجی میں نہیں رہی ہے. جب میں آسٹریلیا آیا تھا 89 کے اندر تو میرے پاس جو ہے کہ ایک ڈگری تھی, اس ڈگری کے اندر جو ہے کہ 2 مضامین تھے. ماسٹر کی ڈگری تھی, ایک کے اوپر لکھا تھا جیولوجسٹ اور ایک کے اوپر لکھا تھا کہ اربن جیوگرافی. یعنی اربن جیوگرافی اور جیولوجی جو ہے کہ یہ میری جو ہے کہ بیسیکلی ایکسپرٹیز تھی. اور آنے کے بعد جو ہے کہ جب یہاں پہ 88-89 کے اندر یہاں پہ ایک فائنینشیل کرائسس آیا ہوا تو بڑا زبردست, نوکریاں اتنی زیادہ نہیں تھی. میں نے جو ہے کہ اپنا کیریئر چینج کیا, اور جب میں نے اپنا کیریئر چینج کیا تو پھر میں جو ہے کہ انفارمیشن ٹیکنالوجی میں آیا. تو انفارمیشن ٹیکنالوجی یا کمپیوٹر کے بارے میں میری معلومات جو ہے کہ بالکل زیرو تھی. مجھے یہاں تک نہیں پتا تھا کہ اتنا نہیں پتا تھا کہ سافٹ ویئر اور ہارڈ ویئر میں فرق کیا ہوتا ہے. لیکن وہی والی بات کہ اگر آپ کی کمٹمنٹ ہو اور آپ جو ہے کہ کسی چیز کے پیچھے جو ہے کہ لگ جائیں تو اللہ تعالیٰ پھر آپ کو جو ہے کہ اس کے اندر کامیابی دیتا ہے. اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر اور احسان ہے کہ آج جو ہے کہ میں اس انڈسٹری کے اندر انفارمیشن ٹیکنالوجی کی انڈسٹری میں پچھلے 20 سال سے میں اس کے اندر موجود ہوں میں, اور اللہ تعالیٰ نے بہت کامیابیاں اس کے اندر دی ہے, سیکھا بھی ہے, سکھایا بھی ہے. اور اس کے بعد پھر جو ہے کہ اب میں آتا ہوں کہ جو کرنٹ جو جس فیلڈ کی طرف میرا اشارہ میں کرنے جا رہا ہوں وہ فائنینشیل ٹریڈنگ کی ہے. اور اس کا جو ہے کہ اس فیلڈ کے اندر جانے کا دوبارہ میں یہ کہوں گا کہ میرا کوئی تجربہ نہیں تھا. میرے ذہن میں خیال جو ہے کہ یہ صرف جو ہے کہ اس وقت آیا تھا کہ جب میں نے سوچا کہ ریٹائرمنٹ کے بعد مجھے کیا کرنا ہے. اور ریٹائرمنٹ کے بعد ظاہری بات ہے انسان کے اندر جو ہے کہ وہ فزیکل جو ہے کہ پاور نہیں ہوتی کہ وہ بہت ساری فزیکل ایکٹیویٹیز کر سکے. تو میرے ذہن میں جو ہے کہ یہ فائنینشیل مارکیٹس کے حوالے سے آیا تھا, اور اس کے بعد پھر میں نے اس کے اندر سیکھا, سکھایا, سب کچھ کیا. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے دوبارہ اس منزل کے اندر بھی جو ہے کہ مجھے کیریئر میں کامیابی عطا فرمائی. تو کہنے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ کوئی بھی چیز دنیا کے اندر جو ہے کہ ناممکن نہیں ہے. آپ نے صرف اپنی ول اور کمٹمنٹ شو کرنی ہے اور وہ چیز جو ہے کہ ہو جاتی ہے. تو یہ ویبینار جو یونیلیکس والوں نے جو آج کروایا ہے اس کا مین ریزن صرف اور صرف اتنا تھا کہ کووڈ-19 کے دوران اور اس کے بعد ہمارے بہت سارے ساتھی اور دوست جو ہے کہ وہ فرسٹریشن کا شکار ہوتے ہیں اور جو ہے کہ وہ اپنی ڈائریکشن کھو بیٹھتے ہیں. تو اس سیمینار کا یا اس ویبینار کا مقصد صرف اور صرف اتنا ہے کہ لوگوں کو جو ہے کہ تھوڑا سا گائیڈ کیا جائے اس حوالے سے کہ کس طریقے سے لوگ اپنے آپ کو جو ہے کہ اس کرائسس کے دوران اور اس کرائسس کے بعد جو آنے والا کرائسس ہے اس کے اندر اپنے آپ کو تیار کر سکیں. اور تیاری سے میری مراد یہ ہے کہ ہمت نہ ہارے اور جو ہے کہ وہ یہ دیکھیں کہ وہ کیا کر سکتے کیا نہیں کر سکتے. اچھا, اب جو ہے کہ میں آتا ہوں تھوڑا سا اصل چیز کی طرف کہ آپ یہ دیکھیں کہ ہسٹری جو ہے اس سے ہم لوگ جو ہے کہ کس طرح کی چیزیں ہم لوگ سیکھتے ہیں. ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے بتایا کہ کرائسس کے اندر جو ہے کہ ہمیشہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ کرائسس کے بعد آنے والے ٹائم کو دیکھ لیتے ہیں اور انہیں اس بات کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ ان کے پاس جو کرنٹ اسکل سیٹ ہے آیا وہ آنے والے دنوں میں چلے گا کہ نہیں چلے گا. ٹھیک ہے نا. اور یہ بڑی امپورٹنٹ ہے, اور یہاں پہ آپ کو بالکل ان بائسلی اپنی جو ہے کہ ایبلٹیز جو اپنا اسکل سیٹ ہے اس کو آپ نے جج کرنا ہے.
اگر آپ باعث ہو کے اس کو جج کریں گے تو آپ پھر جو ہے کہ کسی رائٹ ڈیسیشن کے اوپر جو ہے کہ نہیں پہنچ پائیں گے. اس لیے آپ لوگ کوشش کریں کہ آپ ایک چیک لسٹ ٹائپ کی چیز بنائیں, اس کے اوپر لکھیں کہ کون کون سی آپ کا اسکل سیٹ ہے, اور آیا کہ کووڈ-19 کے بعد وہ اسکل سیٹ اس دنیا کے اندر ریلیونٹ ہوگا کہ نہیں ہوگا. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اگر آپ اس چیز کو جو ہے کہ آئیڈینٹیفائی کر لیتے ہیں تو اس کے بعد پھر آپ کے لیے آگے کا راستہ بنانا ڈھونڈنا جو ہے کہ آپ کے لیے آسان ہو جائے گا. اور اسی طرح جو ہے کہ اس کے اندر جیسے کہ میں نے بتایا تھا کہ اگر آپ جو ہے کہ اس کے اوپر اگر آپ انسسٹ کریں گے اور جو ہے کہ اس کو چینج کرنے کی کوشش نہیں کریں گے, تو میں نے آسٹریلیا کے اندر جو ہے کہ 2 میں نے کرائسس یہاں دیکھے ہیں, اور اس کرائسس کے اندر میں نے 2 طرح کے لوگ بھی دیکھے ہیں. کہ ایک تو وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنا اسکل سیٹ چینج کیا تھا, جنہوں نے ارلی اس چیز کو جو ہے کہ آئیڈینٹیفائی کر لیا تھا کہ ہمیں آنے والے دنوں میں ہم کیا کر سکتے ہیں, اور کچھ لوگ وہ تھے جنہوں نے اپنی ایگزسٹنگ اسکل کے اوپر انسسٹ کیا تھا, اس کے بعد وہ جاب لیس ہوئے, اور جاب لیس رہنے کے بعد پھر اس کے بعد جو ہے کہ وہ آج تک جو ہے کہ جاب لیس ہے, اور وہ جاب لیس ہی پھر وہ ریٹائرڈ ہوئے. یہ دونوں چیزیں میں نے آسٹریلیا کے اندر دیکھی ہے, اور اس کے اندر جو ہے کہ وہی والی سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو ایویلویٹ کرنا ہے کہ آنے والے دنوں کے اندر آپ کا جو اسکل سیٹ ہے, یہ جو آپ کی کیپیبلٹیز جو ہے کہ وہ مارکیٹ میں ریلیونٹ ہوگی کہ نہیں ہوگی. اگر وہ ریلیونٹ نہیں ہوگی تو آپ کو اوپنلی جو ہے کہ اس کو ایڈمٹ کرنا چاہیے. جب آپ اپنی جو ہے کہ شارٹ کمنگ کو ایڈمٹ کریں گے تو پھر آپ اس کو جو ہے کہ دور کرنے کی کوشش بھی کریں گے. لیکن اگر آپ اپنی شارٹ کمنگ کو ایڈمٹ نہیں کریں گے تو پھر آپ جو ہے کہ ان چیزوں کو جو ہے کہ چینج بھی نہیں کر سکتے. ایک اور چیز یہ ہے کہ ہمیشہ جو ہے کہ نئے اسکل جو ہے کہ اس کو لرن کرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے. ایک بات یاد رکھیے گا کہ پاکستان کی دنیا میں اور آسٹریلیا کی دنیا میں زمین آسمان کا فرق ہے. پاکستان کے اندر جو ہے کہ ایک شخص جو کہ کوئی اپنا پروفیشن یا ڈگری لے کے نکلتا ہے, اس کے بعد اس کی پوری زندگی اسی ڈگری کے اندر نکل جاتی ہے, اسی سے متعلق جابس کے اندر ڈھونڈنے میں یا اس جابس کو کرنے میں نکل جاتی ہے. آسٹریلیا آپ کو جو ہے کہ بار بار جو ہے کہ اپرچونیٹیز دیتا ہے کہ آپ جو ہے کہ نئی اسکل لرن کریں, اور نئی اسکل لرن کرنے کے بعد آپ جو ہے کہ اس کمپیٹیٹیو مارکیٹ کے اندر آگے بڑھیں. تو یہ ایک جو فرق جو ہے یہ آپ کو اپنے ذہن میں رکھنا ہوگا, اور آپ اپنے آپ کو اس کے حوالے سے جو ہے کہ تیار کر سکتے ہیں. اور سب سے پہلی چیز اس کے لیے وہی چیز ہے کہ آپ کو دیکھنا ہوگا کہ میرے پاس جو کرنٹ اسکل سیٹ ہے آنے والے دنوں میں وہ ریلیونٹ ہوگا کہ نہیں ہوگا. میں جب آسٹریلیا آیا تھا 88-89 کے اندر, تو میں نے بتایا میرے پاس ماسٹرز کی ڈگری تھی. مجھے بہت جلد احساس ہو گیا کہ اگر اس ماسٹر کی ڈگری کی بیس کے اوپر اگر مجھے نوکری ملی بھی تو شاید وہ نوکری میرا گھر نہ چلا سکے, شاید جو ہے کہ میرا لائف اسٹائل جو ہے کہ جو میں چاہتا ہوں وہ مینٹین نہ ہو. تو میں نے بغیر یہ سوچے ہوئے کہ میں نے اپنے 10 سال اس ڈگری کے اوپر لگائے تھے یا کتنا ٹائم لگایا تھا, میں نے اس ڈگری کو سائڈ پہ رکھا. مارکیٹ کے اندر میں نے دیکھا کہ مجھے کیا چیز سیکھنی چاہیے. میں نے وہ نئی اسکل جو ہے کہ اس زمانے میں انفارمیشن ٹیکنالوجی نئی آئی تھی اور وہ چل رہی تھی کافی, میں نے اس کے اندر اپنی جو ہے کہ اسکل سیٹ جو ہے کہ وہ بنایا میں نے, اور اس کے بعد انفارمیشن ٹیکنالوجی سے اپنے آپ کو وابستہ کر لیا. 20 سال پھر میں نے اس کے اندر گزارے, اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس کے بعد سے جو ہے کہ میں نے پلٹ کے پھر میری وہ جو ڈگری جو تھی وہ ٹھیک ہے وہ وہاں پڑی ہوئی ہے, ایک فارمل ایجوکیشن ہے میرے پاس. اس ایجوکیشن نے مجھے جو ہے کہ آدمی سے انسان بنایا, مجھے ایک سویلائز جو ہے کہ ہیومن بینگ بنایا کہ معاشرے میں کیسے رہتے ہیں. لیکن میں نے کبھی بھی یہ نہیں سوچا کہ جو ڈگری میں نے حاصل کی تھی آیا اس نے میرے لیے امپلائمنٹ کی اپرچونیٹیز نکالی تھی یا نہیں نکالی تھی. تو وہ میں نے کبھی بھی نہیں سوچا, وہ میں نے سائڈ پہ رکھ دیا. ٹھیک ہے, میں نے اس سے بہت کچھ حاصل کیا اور جسٹ موو آن ٹو دا نیکسٹ کیریئر جو کہ میرا انفارمیشن ٹیکنالوجی کے اندر تھا. اسی 88-89 کے کرائسس کے اندر میں یہاں پہ ان لوگوں کو جانتا ہوں کہ جن کو میں نے پش کیا کہ وہ جو ہے کہ اپنا اسکل سیٹ چینج کریں اور آنے والی جو اسکل جو نظر آ رہی ہے وہ اس کے اندر ایکسپرٹیز جو ہے کہ ایکسیپٹ کرے. انہوں نے نہیں کی, وہ انسسٹ کرتے رہے کہ نہیں میں نے جو ہے کہ اپنی زندگی کے 10 سال میں نے اس چیز کے اوپر لگائے تھے, میں اس کو کیسے چھوڑ دوں. تو بدقسمتی سے ان کی جاب بھی چلی گئی. وہ پھر جو ہے کہ جاب لیس جو ہے کہ ریٹائرڈ ہوئے, اور ان کو میں دیکھ رہا ہوں کہ پچھلے 20-25 سال سے وہ لوگ جو ہے کہ سوشل سیکورٹی کے اوپر جو ہے اپنا گزارا کر رہے ہیں. تو میری جو ہے کہ گزارش یہ ہے کہ برائے مہربانی اپنا مائنڈ سیٹ جو ہے کہ آپ اوپن کیجئے. جو آپ کا اسکل سیٹ آپ کے پاس موجود ہے جس پہ آپ نے ٹائم لگایا ہے, اگر وہ آنے والے دنوں میں نہیں چل سکتا تو آپ جو ہے کہ اس کے اوپر غم نہ کیجئے کہ آپ نے کتنا ٹائم لگایا تھا, آپ آگے بڑھیے. میں یہاں پہ جو ہے نا کہ ایک بہت
اچھے جو ایک بہت بڑے اسکالرز ہیں ان کی ایک بات کوٹ کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے یہ بات جو بیسیکلی کہی تھی, انہوں نے دعوت دین کے حوالے سے کہی تھی کہ جو ایک دائی جو ہوتا ہے جب وہ دعوت کے لیے نکلتا ہے تو اکثر جو ہے کہ اس کا جو دامن جو ہوتا ہے کبھی دائیں بائیں کانٹوں سے جو ہے الجھ جاتا ہے. تو کہتا ہے وہ اپنا دامن جو ہے کہ بچانے کے چکر میں یا کانٹوں سے نکالنے کے چکر میں اپنا ٹائم ضائع نہیں کرتا, بلکہ وہ حصہ پھاڑ کے پھینک دیتا ہے اور آگے نکل جاتا ہے. تو لائف کے اندر بھی آپ نے جو ہے کہ ان چیزوں کو دیکھنا ہے کہ اگر آپ جو ہے پچھلا جو ہے کہ آپ کا جو بیگیج جو ہے اگر آپ اس کو لے کے ساتھ چلنے کی کوشش کریں گے تو آپ کا جو ہے کہ آگے کا راستہ بہت دشوار ہوگا. اگر آپ کو نظر آتا ہے کہ نہیں اب مجھے یہاں سے چینج ہونا ہے تو آپ اپنے آپ کو چینج کیجیے. یہ بہت امپورٹنٹ ہے, یہ مائنڈ سیٹ جو ہے کہ ڈیولپ کرنا بہت مشکل بھی ہے, اور لیکن یہ کہ یہ کرنا پڑتا ہے بعض اوقات. اور چوائس جو ہے کہ ہماری اپنی ہوتی ہے کہ آیا ہم اپنا کیریئر چینج کریں, نئی اسکل جو ہے کہ لیں, یا ہم کچھ بھی نہ کریں تو پھر جو ہے کہ تینوں کے ڈفرینٹ ریزلٹ جو ہیں وہ ہم لوگوں کو سب کو معلوم ہے کہ کیا ہو سکتے ہیں. یہ میں 2 فائنینشیل کرائسس کا جو ہے کہ یہاں پہ ذکر کروں گا دوبارہ میں, کہ آسٹریلیا کے اندر جب میں آیا تو میں نے یہ 2 فائنینشیل کرائسس دیکھے تھے. ایک 88-89 کا میں نے بتایا کہ اس زمانے میں آسٹریلیا میں انٹرسٹ ریٹ 17-18% کے قریب تھا. جب لوگوں کی جاب چھوٹی تو لوگ جو ہے کہ وہ اس قابل نہیں تھے کہ وہ جو ہے کہ اس کو تو وہ لوگ اس قابل نہیں تھے کہ وہ اس کو جو ہے کہ اپنا کچھ کر سکے نا وہاں پہ اس وقت. ایک منٹ, یہ میرا کچھ شاید مس ہو گیا. یہاں پہ نظر آ رہی ہے میری اسکرین آپ لوگوں کو؟ شاید میں لوز کر گیا ہوں. ایک منٹ. جی میرا خیال ہے شمس کی ٹرانسمیشن میں کچھ تھوڑا سا پرابلم آ گیا, لیکن آئی ہوپ میں دوبارہ آ گیا ہوں. اصل میں پرابلم یہ آ گئی تھی کہ میں نے پتہ نہیں کیا کچھ یہاں پہ وہ کلک کر دیا تھا تو مجھے کہیں اور لے گیا تھا. نو پرابلم. اچھا میں آ گیا ہوں دوبارہ. ٹھیک ہے, تو یہ جو ہے کہ میں ذکر کر رہا تھا 88-89 کے فائنینشیل کرائسس کا, اور اس دوران جو ہے کہ آسٹریلیا کے اندر انٹرسٹ ریٹ 17% کے قریب تھا. بہت سارے لوگوں نے اپنے گھر جو ہے کہ اس فائنینشیل کرائسس کے اندر لوز کر دیے تھے. اس کی ریزن صرف اور صرف یہ تھی کہ جب ان کی جابیں ختم ہوئی تو وہ جو ہے کہ اپنا لون ری پیمنٹ کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھے. گورنمنٹ نے اس موقع کے اوپر لوگوں کو ڈیفالٹ ہونے سے بچایا تھا, لیکن وہ ڈیفالٹ کس طریقے سے ہونے سے بچایا تھا کہ گورنمنٹ نے وہ سارے گھر جو ہے کہ خود لے لیے تھے اور لوگوں کو ہاؤسنگ کمیشن کے مکانات کے اندر ڈال دیا تھا. اب آپ یہاں سے ایک اندازہ لگائیں کہ جب انسان کا سوشیو اکنامک ماحول جب چینج ہوتا ہے تو اس کا امپیکٹ کیا ہوتا ہے کہ آپ اپنے ایک گھر سے, آپ کا اپنا گھر تھا, آپ اس کو جو ہے کہ وہ آپ کے پاس سے لے لیا گیا ہے فورسفلی, اور آپ کو جو ہے کہ لو سوشیو اکنامک کے علاقے میں جہاں پہ ہاؤسنگ کمیشن کے مکانات ہیں وہاں پہ آپ کو شفٹ کر دیا گیا ہے. تو اس کا بہت نیگیٹو امپیکٹ بھی ہوتا ہے. لوگوں نے اس کے بعد پھر جو ہے کہ اپنی زندگیاں ان گھروں میں گزار دی اور ابھی تک گزار رہے ہیں اسی کے اوپر. اور وہ اس کی ریزن صرف اور صرف یہ تھی کہ لوگوں نے اپنے آپ کو چینج کرنا جو ہے کہ مناسب نہیں سمجھا, اور لوگوں نے یہ سمجھا کہ میں اب مزید چینج نہیں ہو سکتا. ایک تو کچھ لوگوں نے ہمت ہار دی, اور کچھ لوگوں نے زوم میں کہ نہیں میں کیوں چھوڑوں, میں اپنا جو ہے کہ میں نے اتنا ٹائم لگایا میں اس کو جو ہے کہ کیری آن کروں گا. تو وہ چیز ہوئی. یہیں پہ پھر جو ہے کہ آسٹریلیا میں ایک اور چیز جو ہے کہ شروع ہوئی تھی اس زمانے میں کہ جو لوگ جاب لیس ہو جاتے تھے, بہت سارے لوگ, انہوں نے ٹیف میں اور یونیورسٹیز کے اندر اسٹوڈنٹ دوبارہ ایڈمیشن لے کے اسٹوڈنٹ بن کے نئی اسکل لرن کی, نئی ڈگریز ارن کی, اور اس کے بعد وہ دوبارہ جو ہے کہ ورک فورس کا حصہ بن گئی. میں نے دونوں فیسز دیکھے اور دونوں طرح کے لوگوں کو میں نے لائف کے اندر دیکھا ہے. اور جو ہے کہ ریزلٹ ظاہری بات ہے آپ لوگوں کے سامنے کہ جن لوگوں نے اپنی جو ہے اپنے آپ کو ری اسکلڈ کیا ان کو 2 سال 3 سال شاید پرابلم ہوئی, لیکن اس کے بعد جو ہے کہ وہ انہوں نے جو ہے کہ اپنی دوبارہ لائف اسٹائل جو ہے کہ اس جو پہلے تھا اس کی طرف وہ لوگ چلے گئے. اچھا, دوسرا جو آپ کا فائنینشیل کرائسس آیا تھا, شاید بہت سارے لوگ اس دوران یہاں پہ جو ہیں اس میں وہ موجود ہوں, وہ تھا آپ کا 2008 اور 2009 میں جو گلوبل فائنینشیل کرائسس آیا تھا. آسٹریلیا کو جو ہے کہ 10 سال لگ گئے تھے اس فائنینشیل کرائسس سے جو ہے کہ ریکور ہونے کے اندر. لیکن جو آسٹریلین فائنینشیل انسٹیٹیوٹس تھے, جو بینک جتنے بھی تھے, وہ اس دوران سروائیو کر کے تھے, کیونکہ ظاہری بات ہے کہ وہ بیسیکلی ان کا لون کرائٹیریا اور یہ ساری چیزیں کافی اسٹرکٹ تھی, تو وہ
وہ چیزیں نہیں ہوئی جو 89 کے اندر ہوئی تھی, اور لوگوں نے اس طریقے سے چیزیں لوز نہیں کی جس طریقے سے 89 میں لوز کی. تو وہ کیوں ہوا کہ آسٹریلیا کے جو فائنینشیل انسٹیٹیوٹس جو تھے اور جو گورنمنٹس تھی, انہوں نے اپنے 88 اور 89 کے کرائسس سے جو ہے کہ انہوں نے ایک لیسن لرن کیا تھا, اور اس کے بعد انہوں نے اپنے رولز ریگولیشن یہ ساری چیزیں آہستہ آہستہ ٹائٹ اپ کی تھی, جس کی وجہ سے جو ہے کہ 2008 اور 2019 کے اندر انہوں نے اپنے آپ کو جو ہے کہ گلوبل جو ہے کہ اس ریسیشن سے بچا لیا تھا جس میں پوری دنیا چلی گئی تھی. اسی لیے کہتے ہیں کہ آسٹریلیا میں جو آخری ریسیشن جو آیا تھا وہ 88-89 کے اندر آیا تھا, اس کے بعد آج تک آسٹریلیا کے اندر جو ہے کہ ریسیشن نہیں آیا. تو جو چیز یہاں سیکھنے والی ہے کہ جو 88-89 کا جو ریسیشن تھا, اس سے آسٹریلین گورنمنٹ نے, آسٹریلیا کے انسٹیٹیوٹس نے اور آسٹریلیا کے لوگوں نے بہت ساری چیزیں سیکھی تھی, جس نے ان کو جو ہے کہ آنے والے 30 سال تک جو ہے کہ مختلف چیزوں سے بچائے رکھا. میرا خیال میں 88-89 کے بعد اب یہ پہلا موقع ہوگا اس سال 2020 میں کہ ٹیکنیکلی شاید آسٹریلیا جو ہے کہ ریسیشن میں چلا جائے. لیکن جو لرن کرنے والی چیز یہ ہے کہ غلطیوں سے لرن کرنا, اور اپنی جو ہے کہ یعنی کہ ریت کے اندر جو ہے کہ اپنا جو ہے کہ سر چھپا کے بیٹھ نہیں جانا چاہیے, بلکہ اس سے لرن کر کے آگے بڑھنا چاہیے. یہ اس کا مین کانسیپٹ ہے. اب ہم آتے ہیں کہ جو کرنٹ جو فائنینشیل کرائسس ہے اس کے اندر جو ہے کہ گورنمنٹ جو دنیا بھر میں جو ہے انہوں نے کس طریقے سے رسپانس کیا ہے کووڈ-19 کو, اور اس کے کیا جو ہے کہ اثرات ہو سکتے ہیں. پھر ہم اس طرف آئیں گے اور ہم بات کریں گے کہ کس طریقے سے لوگ اپنے آپ کو اس کے اندر سیو کر سکتے ہیں. دیکھیں, جو ڈیولپ کنٹریز جو ہیں انہوں نے جو ہے کہ 3 طریقے سے جو ہے کہ فائنینشلی اس کووڈ-19 کے اندر جو ہے نا کہ رسپانس کیا ہے. نمبر 1 انہوں نے یہ کیا ہے کہ انٹرسٹ ریٹ جو ہے کہ تقریباً 0 پہ لے کے چلے گئے. تمام جو فائنینشیل جو ڈیولپ کنٹریز ہے, امریکہ ہو گیا, آسٹریلیا ہو گیا, میرے خیال میں شاید یو کے میں بھی یہی حال ہے, اور یورپ کے اندر بہت سارے کنٹریز کے اندر انٹرسٹ ریٹ آلموسٹ 0 کے برابر ہے. دوسرا انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے ٹیکسز کے اندر بہت زیادہ ڈسکاؤنٹنگ کر دی ہے, کیونکہ وہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ مارکیٹ کے اندر پیسہ رہے. اگر مارکیٹ کے اندر پیسہ ہوگا تو جو ہے کہ ان کی اکانومی کا پہیہ چلے گا, اگر مارکیٹ میں پیسہ نہیں ہوگا تو ان کی اکانومی فردر بیٹھ جائے گی. یہ اس چیز کی اہمیت کو سمجھتے ہیں کہ جو ہمارے دین نے آج سے 1400 سال پہلے بتایا تھا کہ پیسہ آپ کا جو ہے کہ جو جمع کر کے رکھے گا اس کو, یعنی کہ وہ چیز معاشرے کے لیے صحیح نہیں ہوتی, آپ نے پیسہ گردش کے اندر رکھنا ہے. یہ چیز ان لوگوں کو معلوم ہے, ایون یہ کہ یہ کیپٹل سسٹم ہے, لیکن یہ چاہتے ہیں کہ لوگوں کے پاس پیسہ رہے, بے شک وہ ادھار کا پیسہ ہو, لیکن جو ہے کہ پیسہ مارکیٹ میں رہنا چاہیے, جس کے لیے انہوں نے یہ چیزیں کی ہے کہ انٹرسٹ ریٹ لو کر دیا ہے اور ٹیکسز کم کر دیے. ایک جو تیسری چیز جو ہے کہ پوری دنیا کی ڈیولپ کنٹریز نے کی ہے وہ یہ کیا کہ انہوں نے کوانٹیٹیو ایزنگ شروع کر دی ہے. کوانٹیٹیو ایزنگ جو ہے کہ وہ بیسیکلی آپ عام الفاظ میں یہ کہہ لیں کہ نوٹ چھاپنا کہتے ہیں اس کو, کیونکہ گورنمنٹ بانڈ ایشو کرتی ہے, آر بی اے ان بانڈز کو خریدتا ہے اور گورنمنٹ کو اس کے اگینسٹ پیسہ دیتا ہے. اب آر بی اے کے پاس یا ریزرو بینکس کے پاس پیسہ کہاں سے آتا ہے, ظاہری بات ہے وہ چھاپ کے وہ گورنمنٹ کو دے دیتے ہیں. تو دونوں حکومتی ادارے ہوتے ہیں, ایک تھوڑا سا انڈیپینڈنٹ ہوتا ہے, لیکن وہ یہی ہوتا ہے پیسے چھاپ کے آپ گورنمنٹ کو دیے جاؤ, پبلک میں آپ ڈالے جاؤ, تاکہ لوگوں کی جیب میں پیسہ ہوگا, لوگ خرچ کریں گے, اکانومی جب ہماری سروائیول اس میں ریوائول میں آ جائے گی, ایک گردش دوبارہ شروع ہو جائے گی, تو پھر ہم وہ پیسہ مارکیٹ سے آہستہ آہستہ پل کر لیں گے. یہ جو ہے کہ تمام ملکوں کی اسٹریٹجی اس وقت موجود ہے. اس کے کیا نتائج نکل سکتے ہیں اس وقت کوئی نہیں سوچ رہا, بلکہ اگر سوچ بھی رہے تو انہوں نے اپنی اسٹریٹجیز بنائی ہوئی ہے کہ ہمیں ان میں سے کس طریقے سے نکلنا ہے. اچھا, جو ڈیولپ کنٹریز ہے وہ انٹرنیشنل فائنینشیل مارکیٹ سے بوروئنگ بالکل نہیں کر رہے, نہ ہی گورنمنٹ کو اس بات کی فکر ہے کہ انہوں نے پے بیک کیسے کرنا ہے, کیونکہ بیسیکلی گورنمنٹ نے آر بی اے کو پے کرنا ہے. آر بی اے جو ہے کہ گورنمنٹ کا ہی ایک طرح سے جو ہے کہ ادارہ ہوتا ہے, تو وہ کس طرح وہ اپنے آپ کو پے بیک کریں گے یا رائٹ آف کر دیں گے, جو بھی کر دیں گے یہ فیوچر کے آنے والی گورنمنٹیں دیں گے. لیکن اس وقت ان کا خیال یہ ہے کہ لوگوں کو آپ پیسہ دیں تاکہ لوگ جو ہے کہ نمبر ایک تو پریشان ہو کے سڑکوں کے اوپر نہ نکلیں, اگر وہ نکلیں گے تو جو ہے کہ انریسٹ ہوگا, اس سے جو ہے کہ ان کی جو ڈیولپ کنٹریز کی جو اسٹیبل ڈیموکریسیز جو ہے اس کو خطرہ ہو سکتا ہے. تو اس وجہ سے انہوں نے جو ہے کہ پیسے کے ذریعے اس کووڈ-19 سے لڑنے کی کوشش کی ہے عوام کو کام ڈاؤن کرنے کے لیے. ڈیولپنگ کنٹریز کے اندر اس کا رسپانس ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے, اور اسی لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کے رسپانس میں آسٹریلیا کے رسپانس میں زمین آسمان کا فرق ہے. اور پاکستان کی جو مشکلات یہ ہے کہ چونکہ وہ جو ہے کہ خود سے جو ہے کہ پیسے نہیں چھاپ سکتا,
اس کو جو ہے کہ انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوٹ سے ڈونیشن یا لون اور یہ چیزیں لینی پڑتی ہے، اور ظاہری بات ہے اس کی ایک لمٹ ہوتی ہے. تو دو مختلف اس کے اندر جو ہے کہ یہ ڈفرینٹ ہے، اور جس کے آپ جو ہے کہ ڈفرینٹ نتائج دیکھ سکتے ہیں. اب آسٹریلیا کے اندر اگر ہم بات کریں تو گورنمنٹ نے یہاں پہ جو ہے کہ یہ جو چیزیں جو خاص طور پہ فائنینشیلی جو اتنا پیسہ اٹھا کے مارکیٹ میں ڈالا ہے، مجھے نہیں پتا کتنے، میرے خیال میں شاید 130 بلین سے تو کراس کر گئی ہے. امریکہ میں شاید 1.5 ٹریلین کے قریب کا پیکج جو ہے کہ انہوں نے اناؤنس کر دیا ہے. اٹس اے ہیوج منی. اور وہی والی بات ہے کہ یہ پیسے جو ہے کہ نوٹ چھاپ کے آئیں گے، اکانومی جب ان لوگوں کی اسٹرانگ ہوگی تو انہوں نے جو ہے کہ مارکیٹ سے پیسہ آہستہ آہستہ پل کر لینا ہے. اچھا، اب ہم آتے ہیں کہ آیا کووڈ-19 جو ہے کیا یہ واقعی میں جو ہے کہ گیم چینجر ہے؟ کیونکہ بہت سارے لوگ جو ہے کہ آپ کو سوشل میڈیا پہ یہ کہتے نظر آ رہے ہیں کہ کووڈ-19 کے بعد کی دنیا جو ہے کہ ڈیفرنٹ ہوگی، جس طرح 9/11 کے بعد کی دنیا ڈیفرنٹ تھی، یہ وہ اس طرح کی بہت ساری باتیں. میرے خیال میں اس میں جو ہے کہ رومرز زیادہ ہیں اور ڈراوا زیادہ ہے. کووڈ-19 کے بعد جو چیز جو میں دیکھ رہا ہوں، جو جس طرح کی جو چینجز آئیں گی، اس میں نہ ہی جو ہے کہ کوئی بیلنس آف پاور دنیا کے اندر چینج ہونے جا رہا ہے، اور نہ ہی جو ہے کہ کرنٹ جو ہے کہ فائنینشیل سسٹم جو ہے کہ وہ ڈیمولش ہونے جا رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے بینکس جتنے بھی ہیں وہ بھی اسی طرح موجود رہیں گے، انٹرنیشنل مانیٹری فنڈز اور یہ جو دوسرے جو انسٹیٹیوٹ ہیں وہ بھی اسی طرح سے موجود رہیں گے. گورنمنٹ ان کو پوری طریقے سے سپورٹ کرے گی، جس طرح 2008-2009 کے اندر انہوں نے ان کو سپورٹ کیا تھا. ان کو جو ہے کہ ری اسٹاک کریں گے نوٹوں سے، اور وہ اس سسٹم کو جو ہے کہ ڈیمولش نہیں ہونے دیں گے. اس کی ریزن یہ ہے کہ اس سسٹم کے اندر ان کی سروائیول ہے. تو یہ ذہن سے آپ نکال دیں کہ شاید کوئی نئی سپر پاور آ جائے گی، پرانی سپر پاور جو ہے کہ وہ پیچھے چلی جائے گی. ایسی کوئی کہانی نہیں ہے. دنیا کے اندر سپر پاور جو بنتی ہے وہ اپنی ریسرچ کے اوپر بنتی ہے. اگر آپ کی قوم جو ہے کہ ریسرچ کے اوپر پیسہ خرچ کرتی ہے، آپ کی قوم کے پاس ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، آپ آج نہیں تو 10 سال کے بعد سپر پاور بن سکتے ہیں. لیکن خالی ہواؤں میں باتیں کرنے سے یا پیسہ جمع کرنے سے کوئی بھی سپر پاور نہیں بن جاتا. اور یہ جو فنڈامنٹل چینج ہے، یہ آپ اس کو ذہن میں رکھیں کہ جو آپ کے کرنٹ ڈیولپ کنٹریز جو ہیں، وہاں پہ ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ ابھی بھی سب سے زیادہ ہو رہی ہے. اس لیے اس بات کا کوئی وہ نہیں ہے کہ آنے والے دنوں کے اندر جو ہے کہ یہ بیلنس آف پاور دنیا کے اندر چینج ہو جائے گا. ہاں، یہ ضرور ہوگا کہ جو آپ کی اوپن ٹریڈز جو ہوتی تھی چائنا کے ساتھ اور دوسرے ایشین کنٹریز کے ساتھ، اس کے اوپر تھوڑی بہت ریسٹرکشنز آئے گی چند سالوں کے لیے. اس کے بعد وہ بھی چلی جائے گی. وہ اس لیے چلی جائے گی کہ جو لو کاسٹ پروڈکٹس جو ہے اس کی جو ہے دنیا بھر کی جو لو کاسٹ پروڈکٹ کی فیکٹری جو چائنا کے اندر ہے، وہ کہیں اور ابھی فی الحال آنے والے دنوں میں نہیں بن سکتی. اس کی ریزن یہ ہے کہ جو کنٹریز بننے جا رہے تھے چائنا کا ریپلیسمنٹ یا متبادل، اس کووڈ-19 نے ان کو جو ہے کہ بری طریقے سے زخمی کیا ہے. ان کو دوبارہ اپنے پیروں پہ کھڑے ہونے میں کم از کم 10 سال لگ جائیں گے. تو میرے حساب سے جو کرنٹ جو سچویشن ہے کہ چائنا ایز اے مینوفیکچرنگ ہب فار دا ہول ورلڈ، یہ اسٹیٹس کو اسی طرح برقرار رہے گا. ایکٹیویٹیز میں تھوڑی بہت کمی بیشی ہو سکتی ہے، لیکن چند سالوں کے بعد وہ چیز دوبارہ اپنے ٹریک کے اوپر آ جائے گی. گلوبل فائنینشیل سسٹم آپ کا اسی طرح انٹیکٹ رہے گا، اس کے اندر مجھے نہیں لگتا کوئی تبدیلی آئے گی. ہاں، یہ ضرور ہو جائے گا کہ مارکیٹ کے اندر انفلیشن بڑھ جائے گا، کچھ رولز اینڈ ریگولیشن شاید تھوڑی چینج ہو جائے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سسٹم جو ہے کہ یہ کولیپس ہونے جا رہا ہے یا کوئی دوسرا سسٹم آ رہا ہے. اچھا، اب اس پورے کرائسس کے اندر جو لوگ سب سے زیادہ متاثر ہوں گے وہ وہی ہوں گے کہ جو چینج کرنا نہیں چاہتے اپنے آپ کو آنے والے حالات کے حوالے سے. اور یہ ایک سب سے بڑی چیز ہے کہ چینج جو ہے کہ وہ واحد چیز ہے جو ہمیشہ جو ہے کہ بدلتی رہتی ہے، اور اس کے حساب سے اگر آپ اپنے آپ کو چینج نہیں کریں گے تو آپ سمجھ لیں کہ پھر آپ جو ہے کہ اس کے اندر جو ہے کہ آپ اس فائنینشیل کرائسس کے جو ہے کہ وکٹم ہوں گے. میں آپ کو جو ہے کہ اسٹاک مارکیٹ کے اندر جو ہے کہ فائنینشیل مارکیٹ میں ہمارے یہاں جو ہے کہ ایک ایگزامپل دی جاتی ہے کہ 3 طرح کے جانور ہوتے ہیں، شیپ، بل اور بیئر. شیپ وہ ہوتے ہیں کہ جو سائڈ پہ کھڑے ہو کے تماشا دیکھتے ہیں، اور وہ ہمیشہ جو ہے کہ کسی بھی کرائسس کے اندر سب سے پہلے سلاٹرڈ ہوتے ہیں. جو بل یا بیئر جو ہوتے ہیں، جو وہ مارکیٹ کے اندر جو پارٹیسپیٹ کرتے ہیں، وہ اپنے آپ کو کسی نہ کسی طرح بچا لیتے ہیں. تو یہ جو 3 جانوروں کا جو ہے کہ یہ جو اسٹاک مارکیٹ کے اندر یہ جو ایگزامپل دی جاتی ہے، وہ اگر آپ دیکھیں تو آپ کی ریئل لائف کے اندر بھی یہ چیز نظر آتی ہے کہ شیپ جو ہوتا ہے
भेड़ जो होता है या दुम्बा, वो एक बहुत ही बेदरस जानवर होता है। उसके मुकाबले में बुल और बियर जो दोनों जो है वो जो है कि बेसिकली ताकतवर होते हैं और वो बड़ी आसानी से जो है कि उसको दुम्बों को जो है कि वो ज़िबा कर देते हैं। तो कोशिश ये करें कि आप इस मार्केट के अंदर जो है कि वो शीप ना बने। अच्छा, अब हम आते हैं कि आपका जो है कि कोविड-19 के बाद जो है कि क्या चीज होने जा रही है। ऑस्ट्रेलिया के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ कि यहाँ पे आपका अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ेगा। अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ने का मतलब ये है कि मार्केट के अंदर आपकी कंपटीशन जो है कि तेज होंगे। मार्केट में कंपटीशन का मतलब ये है कि आपको फिर वही वाली बात है कि आपको अपना स्किल सेट अपग्रेड करना पड़ेगा। अगर आप अपना करंट स्किल सेट जो है कि अपग्रेड नहीं करेंगे तो फिर मार्केट के अंदर जो है कि आप सरवाइव नहीं कर पाएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इस चीज को समझिए कि हायर अनएम्प्लॉयमेंट रेट हमेशा जो है कि मार्केट के अंदर कंपटीशन लाता है, ठीक है ना। प्राइवेट सेक्टर में जो है कि वेजेस के हवाले से भी कंपटीशन आएगा और उसके अलावा जो है कि लोग जो है कि कॉम्पीट करेंगे। यानी कि हो सकता है कि आने वाले दिनों में जो है कि परमानेंट एम्प्लॉयमेंट जो है कि तकरीबन जो है कि ना होने के बराबर हो जाए और कैजुअल एम्प्लॉयमेंट और पार्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट जो है कि वो उसका इंटेक ज्यादा हो जाए। और इन दोनों का जो नेगेटिव इम्पैक्ट होता है वो ये होता है कि आपकी टेक होम मनी या टेक होम सैलरी जो होती है वो कम हो जाती है। तो आपको फिर जो है कि उस चीज को भी देखना है कि आने वाले दिनों में एक तो आपका इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा होने जा रहा है, हाई होने जा रहा है। हाई इन्फ्लेशन इसलिए होगा कि आपकी जो है कि क्वांटिटेटिव ईजिंग की जो पॉलिसीज है उसके नतीजे के अंदर बहरहाल जो है कि डॉलर की वैल्यू थोड़ी बहुत गिरेगी। उसके गिरने की वजह से इन्फ्लेशन हाई होगा और अल्टीमेट प्राइस जो है कि आप महंगी चीजों की शक्ल में पे करना शुरू कर देंगे। तो अब आपने सोचना है कि हाई अनएम्प्लॉयमेंट के जमाने के अंदर जबकि मार्केट बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव होगी, वेजेस के अंदर शायद जो कि उतनी ग्रोथ ना हो जितनी होनी चाहिए, फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट जो है कि बहुत मुश्किल हो जाएगी, कैजुअल कॉन्ट्रैक्टर और पार्ट टाइम जॉब जो है कि ज्यादा आने लगेंगी, पैसा कम आने लगेगा, तो आप अपना लिविंग स्टैंडर्ड जो है कैसे मेंटेन करेंगे, ये आपने अभी से सोचना है। अभी आप लोगों के पास 2 से 3 महीने मौजूद हैं जब तक लोग अपने अपने घरों में लॉकडाउन है। तो ये वो टाइम है कि जिसके अंदर आपने अपने आप को जो है कि रीस्टैक करना है, अपनी स्किल के हवाले से, अपने आने वाले फ्यूचर के हवाले से इन चीज़ों को सोचना है कि आपने किस तरीके से वो चीज़ें करनी है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो टाइम आपके पास इस वक्त मौजूद है इसको सोशल मीडिया पे जो है कि पोस्टें आगे पीछे फॉरवर्ड करने में ना गुजारे, बल्कि ये सोचे कि इस कोविड-19 के बाद की जो जिंदगी जो होगी वो मैं कैसे सरवाइव करूंगा और इसके अंदर जो है कि मुझे किस तरीके से आगे बढ़ना है। एक और जो चीज जो होने जा रही है कि आपकी प्रॉपर्टीज की जो प्रेडिक्शन आई है कि फोरकास्ट के ये 20% जो है प्रॉपर्टीज की जो प्राइसेस जो है कि वो गिर जाएगी। प्रॉपर्टीज की प्राइसेस नीचे गिरने के जो इम्पैक्ट जो होगा वो ये होगा, 20% गिरने का मतलब ये कि अगर कुछ लोगों ने अभी ताज़ा प्रॉपर्टी खरीदी है, उनकी इक्विटी उनकी प्रॉपर्टी में उसकी प्राइसेस से ज़्यादा कम हो जाएगी, यानी कि उनकी इक्विटी नेगेटिव चली जाएगी। या इनकी इक्विटी जो है कि जो गवर्नमेंट ने जो एक बेंचमार्क रखा हुआ है, जो एक थ्रेशोल्ड रखी हुई है कि इतने % जो है कि ऑनर इक्विटी होनी चाहिए किसी मकान में, वो जब कम हो जाएगी तो बैंक आपको फोर्स कर सकते हैं, अभी तो नहीं करेंगे ये, लेकिन इस क्राइसिस के बाद वो लाजमन आपको जो है कि फोर्स करेंगे कि भाई अब आप अपनी इक्विटी इसके अंदर बढ़ाएं, क्योंकि आपका जो आपने जो पैसा दिया था वो कम था, या जो भी नेगेटिव इक्विटी जो होगी तो वहां पर आपको जो है कि एक प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये इस बात का आपको जो है ना थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ेगा। और लोअर प्रॉपर्टी प्राइसेस के अंदर जो है कि मकानात तो आपको जो है कि सस्ते मिल जाते हैं, लेकिन उसके जो नेगेटिव जो इम्पैक्ट होते हैं ना वो थोड़े से डिफरेंट होते हैं, क्योंकि लोगों की बोरोइंग जो है ना वो काफी हाई होती है, और उसके बाद अगर इक्विटी उनकी कम हो जाए तो वहां पे बैलेंस जो आउट होता है उससे प्रॉब्लम आती है। अच्छा, एक और चीज इसके अंदर ये है कि इवन ये कि प्रॉपर्टी की प्राइसेस कम होंगी, लेकिन चांसेस ये है कि जो रेंट जो होगा मकानात का वो ज्यादा होगा। उसकी रीजन ये है कि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी वाले जो है कि वो लो रेंट के ऊपर सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। अगर वो लो रेंट के ऊपर सर्वाइव नहीं कर पाएंगे तो इनके पास 2 ऑप्शन, या तो रेंट बढ़ाएं या फिर अपनी प्रॉपर्टी को जो है कि वो बेच दें। तो दोनों सूरतों के अंदर अगर वो प्रॉपर्टी बेचते हैं तो भी मार्केट से जो है कि प्रॉपर्टीज कम हो जाएंगी और रेंट ज्यादा होगा, अगर रेंट बढ़ाते तो वैसे रेंट ज्यादा हो जाएगा। अच्छा, एक और जो चीज ये है कि अब हमें नहीं पता कि आने वाले दिनों में गवर्नमेंट जो है कि टैक्सेस बढ़ाती है या नहीं बढ़ाती है। चांसेस ये है कि अगर बिजनेस एक्टिविटीज जो है कि इतनी ज्यादा नहीं बढ़ती है
تو اس بات کے چانسز زیادہ ہیں کہ گورنمنٹ شاید جو ہے کہ ٹیکسز کے اندر تھوڑا سا ریلیف دے تاکہ ایکٹیویٹیز بڑھے. لیکن الٹیمیٹلی کمپنیز اور جو دوسرے جو کارپوریشن وغیرہ جو ہے کہیں نہ کہیں سے گورنمنٹ نے جو ہے کہ وہ پیسہ کلیکٹ کرنا ہے, اور وہ کیسے کرے گی, وہ دو آپشن ہوتے ہیں. یا تو یہ کہ بزنس ایکٹیویٹیز بڑھے, اکنامک ایکٹیویٹیز بڑھے, جس کے نتیجے میں پیسہ زیادہ سرکولیشن میں ہو, زیادہ جی ایس ٹی جمع ہو, یہ ساری کی ساری چیزیں. اگر یہ چیز نہیں ہوتی تو مہنگی چیز جب کوئی چیز بکے گی اس کے اوپر آپ زیادہ جی ایس ٹی دیں گے. 70 سینٹ پر لیٹر کے فیول کے اوپر اگر آپ جو ہے کہ 7 سینٹ جی ایس ٹی دیتے ہیں تو $1 پر لیٹر کے اوپر آپ جو ہے کہ پورے 10 سینٹ دیتے ہیں جی ایس ٹی. تو یہ جو ایکویشن جو ہے نا کہ اگر آپ کی چیزوں کی پرائسز اوپر جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ زیادہ ٹیکسز گورنمنٹ کو دے رہے ہیں. اور یہ جو ہے کہ ہمیشہ جو ہے کہ لوگ اس چیز کو نظر انداز کرتے ہیں, لیکن جی ایس ٹی کا مطلب, جی ایس ٹی جو ہے ہمیشہ اینڈ پرائس کے اوپر ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ مہنگائی کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا ٹیکس جو ہے گورنمنٹ کی, آپ کی کنٹریبیوشن ٹیکس کے حوالے سے زیادہ ہو رہی ہے. اچھا, آنے والے 20 سالوں تک جو ہے کہ مجھے نہیں لگتا آسٹریلیا میں کوئی بجٹ جو ہے نا کہ سرپلس میں آئے گا. لیکن میرا نہیں خیال کہ کوئی اس بات کی کیئر کر رہا ہے کہ سرپلس ہوگا نہیں ہوگا, ہو کیئرس. نہ گورنمنٹ کو اس بات کی ابھی فکر ہے, نہ لوگوں کو فکر ہے, نہ کچھ. نہ تو ٹھیک ہے, اپنا بینک ہے, پیسے چھاپیں گے, کام چلائیں گے. ڈالر آپ کا جو ہے کہ آنے والے دنوں میں ویک ہوگا. میری فورکاسٹ یہ ہے کہ آنے والے 2020 تک آپ کا آسٹریلین ڈالر اس وقت آج کل 64-63 کے آس پاس چل رہا ہے, لیکن آنے والے دنوں میں یہ ڈالر آپ کا 50 کے قریب پہنچ جائے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے انٹرنیشنل ٹریول ایکسپینسو ہو جائے گی, آپ کی امپورٹ ایکسپینسو ہو جائیں گی, آپ کی الیکٹرانکس آئٹم مہنگی ہو جائیں گی. یہ ساری کی ساری چیزیں آپ کی مہنگی ہو جائیں گی. ان کے مہنگا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے اوپر جی ایس ٹی زیادہ, تو گورنمنٹ کو ٹیکس زیادہ. تو یہ بہت ساری چیزیں آپس میں آ کے اینڈ آف دا ڈے جو آپ کی جو بیلنس لائن جو ہے نا اس کے اوپر یہ اثر انداز کرے گی. تو آپ کو اس چیز کے حوالے سے اپنے آپ کو جو ہے کہ ابھی سے تیار کرنا ہوگا. اچھا, ایک اور جو چیز جو پاسبلٹی نظر آ رہی ہے کہ جو کہ ہو سکتی ہے کووڈ-19 کے بعد سے, وہ یہ ہو سکتا ہے کہ سوشل لبرٹیز کے اوپر جو ہے کہ تھوڑا کنٹرول آ جائے. ابھی شاید آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ آسٹریلین گورنمنٹ ایک مینڈیٹری جو ہے کہ ایپس جو ہے کہ لانچ کرنے جا رہی ہے, جس میں وہ اس بات کی ٹریکنگ کرے گی کہ آیا آپ کا کانٹیکٹ جو ہے کہ کسی پازیٹیو کیس کے ساتھ, ایسے بندے کے ساتھ رہا ہے جس کا جو ہے کہ ریزلٹ پازیٹیو آیا ہے, تاکہ پھر وہ آپ کو جو ہے کہ مانیٹر کر سکے, ٹیسٹ کر سکے, یہ کر سکے. یہ اس وقت تو یہ چیز جو ہے کہ آپ کی ہیلتھ کیئر کے حوالے سے چل رہی ہے, لیکن آنے والے دنوں میں یہ چیز بدل بھی سکتی ہے, اور ہو سکتا ہے کہ کوئی اس کے اوپر جو ہے سوشل لبرٹیز کے اوپر جو ہے کہ کچھ نہ کچھ پابندی نظر آ سکتی ہے. تو اس کے لیے آپ کو تیار رہنا چاہیے. ایک اور جو چیز جو ہے کہ بڑی جلد ہو جائے گی, جس کے چانسز زیادہ ہے کہ آپ کے جو نوٹس جو ہیں اس کی جگہ جو ہے کہ ڈیجیٹل کرنسی. جب میں ڈیجیٹل کرنسی کہتا ہوں, اس سے مراد جو ہے کہ بٹ کوائن وغیرہ نہیں ہے, نہ ہی کوئی کرپٹو کرنسی ہے. وہی کوائن جو کہ آپ جو ہے کہ کیش کے اندر دیتے ہیں, وہ چیز آپ کے کارڈ کے اوپر آ جائے گی. یعنی کہ ہر چیز جو ہے کہ ڈیجیٹلائز ہو جائے گی, پیپر لیس سوسائٹی ہو جائے گی, اور آپ کا ایوری سنگل سینٹ جو ہے کہ وہ ٹریس ہونا شروع ہو جائے گا. اس کا مطلب پھر وہی والی بات ہو گئی کہ کیش کے اندر جو ہے کہ آپ گورنمنٹ کو ٹیکس نہیں دیتی. جب کیش لیس سوسائٹی ہوگی تو پھر آپ ہر چیز کے اوپر ٹیکس دیں گے, اور ایک طرح کی آپ کے پاس جو ہے کہ یہ رپورٹنگ بھی بن جائے گی کہ گورنمنٹ کے پاس کہ پیسے کی کلیکشن تھوڑی زیادہ ہو جائے گی. ہائر ایجوکیشن آنے والے دنوں میں جو ہے کہ زیادہ ایکسپینسو ہوگی, اور لوگوں کو اپنے بچوں کے حوالے سے اس چیز کے لیے تیار رہنا چاہیے کہ اگر ہائر ایجوکیشن مہنگی ہوگی تو جب بچے آپ کے پڑھ کے نکلیں گے یونیورسٹیز کے حوالے سے, ان کے اوپر جو ہے کہ آلریڈی جو ہے کہ ایک بہت بڑا لون موجود ہوگا جو کہ انہیں پے کرنا ہے, اور یہ نکلتے ہی ان کے اوپر آ جائے. تو پیرنٹس نے جو ہے کہ ابھی سے جو ہے کہ اس حوالے سے جو ہے کہ پلاننگ کرنی چاہیے کہ ہمیں اپنے بچوں کو اس پرٹیکولر ایکسپینس سے کس طریقے سے بچانا ہے. میں آپ کو اس کی ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ یہاں پہ مختلف جو ہے کہ ادارے ہیں جو اس وقت جو ہے نا کہ اس حوالے سے کام کر رہے ہیں. ان میں ایک ہمارا اپنا بھی ادارہ ہے, وہ میں اس کی طرف بعد میں آؤں گا. لیکن ایجوکیشن فنڈز جو ہے کہ لوگوں نے قائم کیے ہوئے, اقفال کر کے ایک یہاں پہ ادارہ ہے, بلڈنگ سوسائٹی سڈنی کے اندر ہے, انہوں نے ایجوکیشن فنڈ قائم کیا. اس ایجوکیشن فنڈ کے اندر پیرنٹ جو اپنی تھوڑی بہت انویسٹمنٹ ڈالتے رہتے ہیں, وہ اوور دا ٹائم جو ہے کہ وہ جو بھی پروفٹ اینڈ لاس سے گرو ہوتی رہتی ہے, اینڈ آف دا ڈے جو ہے کہ وہ بچوں کو نکال کے وہ دے دیتے ہیں پیسے اس کے اندر کہ بھائی یہ لو چلو تھوڑا برڈن کم ہو گیا. تو ہماری جو ایک اور یہاں پہ K5 ورٹیکل ٹرسٹ ہے, انہوں نے بھی یہ نکالا ہے کہ ایجوکیشن فنڈ ہوتا ہے $50 جو ہے کہ آپ جو ہے کہ
دیتے ہیں ہر مہینے یا اس طرح کچھ، پتہ نہیں، مجھے ابھی ڈیٹیل دیکھنی پڑے گی چند سالوں تک، اور اس کے بعد پھر جو ہے کہ ان کا ریزلٹ جو ہے کہ آنے والے 10-15 سالوں میں اتنا ہوتا ہے کہ بچے کی جو ہے کہ اراؤنڈ 70% ایکسپینسز جو ہے وہ اس سے کور ہو جاتے ہیں. تو یہ چیزیں جو ہے کہ آپ دیکھنا شروع کریں. مارکیٹ کے اندر آپ کو پروڈکٹس ایسی ملیں گی، لیکن جب ریسرچ کریں پروڈکٹ کے اوپر تو اس کی مارکیٹنگ کے اوپر زیادہ جانے کی بجائے اس کے ٹرمز اینڈ کنڈیشن اور جو دوسرے اس کے پٹ فالز ہیں اس پہ آپ تھوڑی سی زیادہ نظر رکھیں. ایک اور جو چیز ہوگی کہ آپ کو مزید پیسوں کی ضرورت ہوگی اپنے لائف اسٹائل کو مینٹین کرنے کے لیے. اگر آپ ابھی کسی پرماننٹ پوزیشن کے اندر موجود ہے تو یہ میں آپ کو گارنٹی سے کہتا ہوں کہ جو پیسہ جو آپ آج کما رہے ہیں وہ آپ کے لیے آنے والے دنوں میں کافی نہیں ہوگا. تو آپ نے ابھی سے سوچنا ہے کہ اپنے لائف اسٹائل کو مینٹین کرنے کے لیے یہ جو ایکسٹرا پیسہ جو ہے وہ کہاں سے آئے گا. اچھا، اب جو ہے کہ میں دوبارہ اسی طرف آؤں گا کہ آپ اپنے آپ کو اس حوالے سے کس طریقے سے پریپیئر کر سکتے ہیں. پہلی چیز، سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ اپنے اسکل سیٹ کو ریویو کیجئے، اس کو لکھ لیجئے کسی ایک جگہ کے اوپر. جب آپ ایک چیز کو لکھ لیتے ہیں نا تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ انسان جب کوئی چیز سوچنے جاتا ہے تو جو اصل جو چیز سوچ رہا ہوتا ہے اس کے ساتھ ساتھ بہت ساری چیزیں اس کے دماغ میں آتی ہے، اور وہ چیزیں جو ہے کہ اس سے پھر جو ایکچوئل جو اس کا جو ٹاسک ہوتا ہے وہ دھندلا جاتا ہے. بہتر طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے دماغ میں جو آپ کے اسکل سیٹ، جو بھی آپ کے پاس ایکسپرٹیز موجود ہے، ان سب کو ایک پیپر کے اوپر لکھ لیجئے. جب آپ اس کو ایک پیپر کے اوپر لکھ لیں گے، اب آپ ایک ایک اسکل سیٹ کو ریڈ کیجئے اور اس کے بعد اس کو دیکھیے کہ 2021 کے اندر یہ اسکل سیٹ جو ہے کہ میرے لیے ویلڈ ہوگا کہ نہیں ہوگا، ریلیونٹ ہوگا کہ نہیں ہوگا. اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ ریلیونٹ ہوگا، مجھے اس کے اندر کچھ اپ اسکل کی ضرورت ہے، آپ اس کو وہاں پہ لکھ لیجئے کہ کیا کیا آپ کو اپ اسکل کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے. اگر کوئی اسکل سیٹ آپ کو یہ لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں irrelevant ہو جائے گا تو بغیر کسی ایموشن کے آپ اس اسکل سیٹ کو پہ کراس لگا دیجئے کہ آپ نے جو ہے کہ اس کے اوپر اپنا ٹائم ضائع نہیں کرنا ہے، اور اس کے بدلے میں اب آپ کو اس اسکل سیٹ کو ریپلیس کرنا ہے کسی اور چیز سے. تو یہ بڑی امپورٹنٹ ایکسرسائز ہے، اور میری درخواست بھی کہ تمام لوگوں سے ہیں وہ اس ایکسرسائز کو کریں. اور آپ جب دیکھیں گے کہ دماغی طور پہ نہ کریں، اس کو لکھ کے کریں. جب آپ لکھ کے کریں گے آپ کے سامنے جو پکچر آئے گی وہ بالکل ڈیفرنٹ ہوگی جو آپ سوچ رہے ہوں گے. اس لیے جو ہے کہ یہ اس چیز کو جو ہے نا کہ آپ لازمن کریں. اور اگر اس سلسلے میں آپ کو کسی کو میری گائیڈنس چاہیے تو میں موجود ہوں. میں ابھی میرا نمبر بھی شیئر کر دوں گا، آپ جب چاہیں مجھے کال کر سکتے ہیں، واٹس ایپ پہ میسج کر سکتے ہیں، اور انشاءاللہ جو ہے کہ میں اس کے اندر آپ لوگوں کی ہیلپ بھی کر دوں گا. کوئی اتنی بڑی پرابلم نہیں ہے اس کے اندر. اچھا، اور یہ اب آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ ابھی جیسے بتایا کہ کون سی ریلیونٹ اسکل ہے جس کو اپ گریڈ کرنے کی ضرورت ہے. پہلے آپ کے پاس وہ چیز ہونی چاہیے. کون سی irrelevant اسکلز ہے اس کو آپ نے کراس آؤٹ کرنا ہے. اس کے بعد آپ نے دیکھنا ہے کہ جو اسکل سیٹ آپ کے پاس جو آپ کو لگتا ہے کہ 2021 میں آپ کے پاس رہے گا، آیا اب اس سے آپ کی ارننگ جو ہے کہ وہ ہوگی کہ نہیں ہوگی جو آپ کے لائف اسٹائل کو جو ہے کہ سپورٹ کر سکے. اگر وہ ارننگ آپ کی نہیں ہے تو پھر آپ کو وہاں پہ سوچنا ہوگا کہ میں ایسی کون سی مزید نئی اسکل جو ہے کہ میں لوں جس سے کہ میں اپنا لائف اسٹائل مینٹین کر سکوں. اور یہ چیز جو ہے کہ آپ کو جو ہے کہ خود سے کرنی ہوگی، گھر میں بیٹھ کے کریں. آپ کے پاس 3 مہینے موجود ہے، ابھی یہ لاک ڈاؤن 3 مہینے تک چلے گا. اس دوران آپ جو ہے کہ اپنے آپ کو تیار کر سکتے ہیں. اچھا، ایک اور جو چیز جو ہے کہ میں یہاں پہ میں کہوں گا کہ ہمارے پاکستانیوں میں اور ہمارے اوور آل کمیونٹی کے اندر جو ہے کہ ہم لوگ یوٹیوب بھی دیکھتے ہیں، سوشل میڈیا دیکھتے ہیں، فیس بک پہ آپ کو بہت ساری جو ہے نا کہ پشنگ مارکیٹنگ کیمپینز نظر آتی ہے. Amazon کی نظر آئے گی، پتہ نہیں اس کی آئے گی، اس کی آئے گی، یہ ساری چیزیں آتی. میں آپ کو جو ہے کہ میں اپنا پرسنل ایکسپیرینس جو ہے کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، جو کسی نے میرے ساتھ شیئر کیا تھا اسی طرح کے ریسیلر اکاؤنٹ کا. اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ان صاحب کا جو ہے کہ ایکسپیرینس ہے، وہ میں آپ کے ساتھ اس لیے شیئر کر رہا ہوں کہ تاکہ جب آپ مارکیٹ کے اندر چیزوں کو آپ ایویلویٹ کریں تو آپ کے ذہن میں جو ہے کہ یہ ایکسپیرینس ہونی چاہیے. ایک صاحب ہمارے جاننے والے تھے اور وہ آسٹریلین تھے، کوکیشین تھے. انہوں نے جو ہے کہ ان کے پاس جو ہے کہ جاب کوئی نہیں تھی. ان کے پاس کوئی $25,000 کا سپر تھا، وہ ریٹائرمنٹ کے قریب تھے. انہوں نے اپنا پیسہ نکالا، $5,000 دے کے کہیں سے انہوں نے Amazon کے اوپر ری سیلنگ کا کورس کیا. اس کے بعد ان کو، مجھے نہیں پتا ان کو کیا پرابلم پیش آئی، کیا آئی کیا نہیں آئی. وہ پروڈکٹ کی سلیکشن پراپرلی نہیں کر سکے، یا جو ہے کہ ان کو مارکیٹنگ کی ٹیکنیکس نہیں پتا تھی.
ان صاحب نے کوئی تقریباً 25,000 جو سپر کا پیسہ تھا وہ اور پلس 10,000 اپنے کریڈٹ کارڈ کا اس پرٹیکولر جو ہے کہ ایکسرسائز کے اندر انہوں نے لوز کر دیا. ان کی پروڈکٹ جو ہے کہ امیزون کے ویئر ہاؤس میں پڑی ہوئی تھی, وہ آج بھی ان سے کرایہ چارج کر رہے ہیں اس کے اسٹوریج کا. تو جب آپ اس طرح کی آپ مارکیٹنگ کیمپینز کو آپ دیکھیں تو آپ نے سب سے پہلی چیز جو دیکھنی ہے وہ یہ دیکھنی ہے آپ کیا چیز بیچنے جا رہے ہیں. اگر آپ کی پروڈکٹ کی مارکیٹ میں ڈیمانڈ نہیں ہے, اور میں اسی لیے جو میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ سامنے والا جو ہے کہ وہ اپنی پروڈکٹ کو بیچنے کے لیے آپ کو بہت ساری چیزیں جو ہے کہ سجیسٹ کرے گا, لیکن ایویلیویشن آپ نے خود کرنی ہے کہ آیا یہ چیز آگے چل کے ویلڈ ہوگی کہ نہیں ہوگی. اگر آپ کو ذرا سا بھی ڈاؤٹ ہوتا ہے کہ یہ چیز اس کے اندر کچھ اونچ نیچ نظر آ رہی ہے, آپ اپنے ایمیشن کو سائڈ پہ رکھ دیجئے, کیونکہ بہت ٹیمپٹنگ ہوتی ہے چیزیں جب آپ کے سامنے فگرز آتی ہے کہ اتنے مہینوں میں اتنے بنا لوں گا, اتنے سالوں میں اتنے بنا لوں گا, اور 5 سال کے بعد جو ہے کہ میں اپنی کشتی ہوگی, میرا اپنا جو ہے کہ وہ گھر ہوگا, اور یہ اللہ خیر سے اللہ. لیکن ٹیمپٹنگ چیزیں ہوتی ہیں, لیکن ان جو ہے کہ ریزلٹس کو سائڈ لائن رکھ کے آپ یہ دیکھیے کہ آپریشنلی اور لاجسٹکلی آپ کو کیا کیا پرابلم پیش آ سکتی ہے, اور اس کے جو ہے کہ اس کو کس طریقے سے آپ ٹیکل کر سکتے ہیں. اگر آپ کو وہ چیزیں سمجھ میں نہیں آ پا رہی آپریشنل چیزیں, تو پھر آپ برائے مہربانی جو ہے کہ آپ اس چیز کو جو ہے نا کہ 2-3 بار سوچ کے پھر آپ وہاں پہ آئیے گا. یہ میں کہوں گا, یہ میں نے آپ کو ایک ایگزامپل دی ہے, ٹھیک ہے نا. ایسی بہت ساری ایگزامپل مارکیٹ کے اندر موجود ہے, اور آپ کو جو ہے کہ بہت ہی مائنڈ فل ہو کے جو ہے نا ان چیزوں کو دیکھنا پڑے گا. اچھا, پھر اس کے بعد جو ہے کہ ایک بات یاد رکھیے گا کہ دوسرے لوگوں کی جو سکسیس جو ہے کسی چیز میں, وہ اس بات کی گارنٹی نہیں ہے کہ آپ کو بھی اس چیز کے اندر جو کامیابی ملے گی, کیونکہ آپ کا مائنڈ سیٹ ڈفرینٹ ہے, آپ کا کام کرنے کا اسٹائل ڈفرینٹ ہے, آپ کی انرجیز ڈفرینٹ ہے, اور آپ کی جو ہے کہ کمٹمنٹ ڈفرینٹ ہے. تو یہ سب چیزیں جب مس میچ کر رہی ہوں اور اس کے بعد آپ ایکسیپٹ کریں کہ آپ کا اور دوسرے کا جو ہے کہ سکسیس ریٹ ایک جیسا ہو, تو یہ میرے خیال میں بہت ہی نائف قسم کی جو ہے کہ ہماری کمپیریزن ہوگی. تو یہ ان چیزوں کو آپ جو ہے نا کہ ہمیشہ نظر میں رکھیں. ٹریپس اور ٹریپس, بہت سارے ٹریپس آئیں گے جب آپ جو ہے کہ نئی اسکل سیٹ ڈھونڈنے جائیں گے, لوگ مشورے دیں گے, سب کچھ کریں گے. آپ نے ان چیزوں کا جو ہے کہ خیال رکھنا ہے, اور ان چیزوں کو سوچ سمجھ کے دیکھ کے چلنا ہے. آپ نے ٹائم میرے پاس زیادہ نہیں ہے, میں بڑی جلدی آگے جاؤں گا یہ تو. اچھا, اب میں آتا ہوں آپ کے پاس جو ہے نا کہ یہ میں نے ایک چیز لکھی ہے HRP, کہ ہائیلی ریلائبل پرسنالٹیز کون سی ہوتی ہے. یہ چیز جو ہے کہ بزنس کے لیے بھی ویلڈ ہے اسی طریقے سے جس طریقے سے ایک انڈیویجول کے لیے ویلڈ ہے. تو امپورٹنٹ کریکٹرسٹک جو کسی بھی ہائیلی ریلائبل پرسنالٹی ہوتی ہے اس کی یہ 4 ہوتی ہے کہ وہ نئی اپرچونٹیز کو ہمیشہ جو ہے کہ ہارنیس کرنے کے لیے تیار رہتا ہے, اور ہمیشہ وہ سیویئر فیلئر سے پہلے اپنی غلطی کا ادراک کر لیتا ہے اور اس سچویشن سے نکل آتا ہے. یعنی کہ اس کو ہم جو ہے کہ ٹریڈنگ کی ٹرم میں کہتے ہیں کٹ یور لاسز اینڈ رن. اگر آپ کو نظر آ رہا ہے کہ آپ کا جو ہے کہ $200 کا لاس ہوا ہے اب تک, اور آپ کو نظر آ رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں 500 کا لاس ہو سکتا ہے, کہ بجائے اس کے کہ یہ امید لگانے کے نہیں یار شاید ایسے ہو جائے, آپ $200 کا لاس ایکسپٹ کیجئے, اپنے $300 بچائیے اور مارکیٹ سے نکل آئیے. تو یہ یہاں کہتے ہیں کہ ایبلٹی ٹو ایوائڈ سیویئر فیلئر, یہ ایک بہت بڑی ایبلٹی ہوتی ہے, اور یہ اس وقت آپ کے اندر ڈیولپ ہوتی ہے جب آپ کے ایموشنز جو ہے کہ وہ آپ کی ایکٹیویٹیز کے ساتھ جڑے ہوئے نہیں ہوتے. آپ کے پاس جو ہے کہ نئی اپرچونٹیز کو اسپاٹ کرنے کی ایبلٹی ہونی چاہیے, اور کبھی بھی کوئی کمپلیکس پرابلم ہو اس کو اوور سمپلیفائڈ نہ کیجیے. یہ جب 4-5 چیزیں آپ کے اندر آئیں گی تو یہ وہ چیز ہوگی کہ آپ کی پرسنالٹی جو ہے پھر ہائیلی ریلائبل اور ہائیلی سکسیسفل ہو جائے گی, اور ان کی بیس کے اوپر پھر آپ اپنے آپ کو جو ہے کہ آگے لے کے جا سکتے ہیں. اچھا, اب ہم آتے ہیں کہ فائنینشیل ایسٹ ٹریڈنگ جو کہ میرا سبجیکٹ ہے, جو کہ میں جس کے اندر آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس کے اندر اگر کوئی صاحب جو ہے کہ انٹرسٹڈ, اور دوبارہ پھر میں وہی والی بات کہوں گا, 3 سلائیڈ پہلے میں نے ایک بات کہی تھی, 2 سلائیڈ پہلے, کہ جو چیز میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ میرا جو ہے کہ ایڈوائس کہہ لیں یا میری جو ہے کہ میرا ایکسپیرینس کہہ رہے ہیں, لیکن آپ نے اپنی ایویلیویشن آپ نے خود کرنی ہے, آپ نے فالو نہیں کرنا ہے کسی کو بھی, چاہے وہ کوئی بھی ہو, چاہے وہ میں کیوں نہ ہوں, آپ نے فالو نہیں کرنا ہے. میں اپنا جو ہے کہ آپ کو ایکسپیرینس بتاؤں گا, میں نے کس طرح اپنے آپ کو سکسیسفل بنایا وہ بتاؤں گا, لیکن اینڈ جو ہے کہ ڈیسیشن آپ کا اپنا ہوگا, اور آپ نے خود جو ہے کہ ڈیسیشن لینا ہے. تو فائنینشیل ایسٹ ٹریڈنگ کی جو آپ کی جو اسکل جو ہے یہ تھوڑی سی کمپلیکس ضرور ہے, لیکن امپاسبل کچھ بھی نہیں ہے. اس دنیا کے اندر کوئی بھی چیز جو ہے کہ امپاسبل نہیں ہے, اور جو ہے کہ اگر آپ اس اسکل کو ایکوائر کرتے ہیں
तो ये आपके लाइफ स्टाइल को बढ़ा भी सकती है, आपको पैसिव सेविंग के ऑप्शन भी दे सकती है, और इवन ये कि आपका ब्रेड एंड बटर प्रोफेशन भी बन सकते हैं, यानी कि आप घर भी इससे चला सकते हैं। जो चीजें इसके लिए रिक्वायर्ड हैं वो हाईली जो हमने वो जो बात की थी, हाईली रिलायबल पर्सनैलिटी के अंदर जो चीजें थी, उसके अलावा ये 3 चीजें चाहिए, डिसिप्लिन, कमिटमेंट और पेशेंट। अगर ये 3 चीजें आपके अंदर मौजूद हैं तो आप जो है कि ये स्किल लर्न कर सकते हैं, और इस स्किल के जरिए आप जो है कि एक एक्स्ट्रा इनकम भी जनरेट कर सकते हैं। इसके अंदर टाइम भी बाद औकात कभी 1 घंटा 2 घंटा, चाहे तो पूरा दिन भी बैठे रहें, आपके ऊपर है, लेकिन जो है कि एक आपके पास एक एक्स्ट्रा स्किल इसके अंदर आ सकती है, और ये आप इन चीजों को जो है कि समझ सकते हैं, देख सकते हैं। और इस सिलसिले में जो है कि जो मुझसे जो हेल्प हो सकेगी वो मैं लाजमन करूंगा। आप मुझसे बाद में कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं भी अपना नंबर शेयर कर दूंगा यहाँ पर। अब मैं थोड़ा सा मैं बताता हूं कि जो हमारी जो एकेडमी है K5 ट्रेडिंग एकेडमी, वो जो है कि सिखाती है स्टॉक मार्केट की टेक्निकल एनालिसिस के हवाले से, मार्केट जो है कि टेक्निकली किस तरीके से मूव करेगी पिछली हिस्ट्री की बेस के ऊपर। स्टॉक, फ्यूचर और फॉरेक्स, बिटकॉइन में हम लोग नहीं करते, ना ही मैं करता हूं कि बिटकॉइन इज टोटली स्पेकुलेटिव मार्केट, ठीक है ना। तकरीबन 500 से ज्यादा स्टूडेंट है वर्ल्ड वाइड, अब मेरे ख्याल में शायद 500-600 के आसपास है, मुझे कुछ फिगर सही याद नहीं है, और उसके अंदर बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज है। हमारे यहाँ पे एक व्हाट्सएप का ग्रुप है K5 ट्रेडिंग ग्रुप के नाम से, उसमें कोई तकरीबन जो मैक्सिमम लिमिट जो है उसकी वो उसको रीच कर चुका है, 500-250 के करीब लोग हैं उसके अंदर मौजूद। उसमें से कोई तकरीबन जो है कि कोई 150 के लोग जो है कि लाइवली ट्रेडिंग कर रहे हैं, दे आर सक्सेसफुल, दैट्स व्हाई दे आर ट्रेडिंग, ठीक है ना। 3 तरह के डिफरेंट कोर्सेज में ऑफर कर सकता हूं। इंट्रोडक्शन एंड टेक्निकल एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट, ये 8 घंटे का कोर्स है। टेक्निकल एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट, ये एडवांस कोर्स है, ये तकरीबन 24 से 30 घंटे का कोर्स है। और उसके बाद हमने अपना एक जो है कि ट्रेडिंग सिस्टम और स्ट्रेटजीज बनाई, वो तकरीबन 16 घंटे का कोर्स है। ये 3 कोर्स है। अगर आप लोगों को इसके अंदर इंटरेस्ट है, आप मुझसे बाद में कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, और उसके अंदर मैं आपको गाइड करूंगा। यूनिलेक्स वालों के साथ भी हमारी जो है कि वो कोलैबोरेशन चल रही है, कि शायद हो सकता है कि कोई कोर्स जो है कि इसके बीच में कोई फास्ट ट्रैक करके कोई कंबाइन जो है ना किस तरह की कोई चीज करने की कोशिश करें, लेकिन अभी जो है कि वो इनिशियल स्टेज के अंदर है। जो देखें, ये मैं आपको एक और चीज बताऊं कि अगर आप कहीं से कोई फ्री ट्रेनिंग लेते हैं तो उसके अंदर 2-3 चीजें होती है। पहली बात तो ये कि जो मुफ्त का जो लंच होता है ना, वो फिर हम शादी वो दावतों में जाके जो है प्लेट ज्यादा भर लेते हैं, खाते 2 निवाले और बाकी फेंक देते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए जो है कि फ्री लंच वाली कहानी जो है ना कि वो नहीं चलती है। लेकिन अगर आपको कोई चीज खरीदनी पड़ेगी, आपको कोई चीज को करनी पड़ेगी, तो फिर आप उतनी ही खरीदेंगे जो आप खा सकेंगे, और आप पूरी खाएंगे, क्योंकि वो आपने इसके लिए पैसा दिया है। तो यहाँ पे ये जो मैंने फीस रखी हुई है मुख्तलिफ चीजों की, उसके पीछे जो मेन रीजन जो है वो यही है। मैंने सिडनी के अंदर फ्री जो है कि ट्रेनिंग शुरू की थी, लोगों ने कुछ सीखा, और उसके बाद 80 लोगों की कमिटमेंट के ऊपर मेरे पास जो है कि बाद औकात जो है कि 2 लोग आते थे। तो उसके अंदर जाहिर बात है ट्रेनिंग वगैरह तैयार करने में टाइम लगता है काफी, और उसके बाद अगर डिसअपॉइंटमेंट हो तो फिर प्रॉब्लम होती है। तो उसके बाद जब मैंने फीस रखी तो उसके बाद फिर जो है कि मेरे पास फिर जो क्यू लग जाती थी, और मेरे पास जो है कि वो गुंजाइश नहीं होती थी लोगों को लेने के लिए। ये जो चीजें जो प्राइसेस यहाँ पे रखी है, ये मैंने लिखी है, आप लोग जो है कि मुझसे पर्सनली अलग से डिस्कस कर सकते हैं। इसके अंदर अगर जो है कि बहुत सारे ऑप्शंस मौजूद है, जो कोई अगर नहीं कर सकता, हम वैसे भी करने को तैयार है। जो चीजें जो मुझे चाहिए वो कमिटमेंट चाहिए, मुझे डिसिप्लिन चाहिए और पेशेंट चाहिए। अगर ये 3 चीजें आपके पास मौजूद है तो ये कोर्स की फीस जो है कि कोई अहमियत नहीं रखती है, ठीक है ना। तो ये सिर्फ ये इसलिए यहाँ पे कि ये है यहाँ पे, लेकिन जरूरी नहीं है कि अगर आप नहीं दे सकते तो हम इसको दूसरे अंदाज में भी हम इसको लेके चल सकते हैं। लेकिन वही वाली बात कि कमिटमेंट जो है कि लाजमी है। ये हमारा मेंटरशिप का प्रोग्राम पिछले साल चला था, 2-3 साल से चल रहा है, बहुत सक्सेसफुली चल रहा है ये। और आमतौर पे 5,000 का प्रोग्राम होता है ये, जो ऑस्ट्रेलियन मार्केट में, यानी कि जो गोरों की मार्केट में जब मैं इसको प्रमोट करता हूँ, लेकिन पाकिस्तानियों में मैंने जो है कि $1,000 इसकी प्राइसेस रखी हुई थी। सक्सेसफुल चल रहा। अभी मेरा इरादा है कि इसको रमजान के बाद दोबारा शुरू करने का। कोई साहब इंटरेस्टेड हो तो वो कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरा फोन नंबर या नीचे लिखा हुआ है। लेकिन फिर मैं दोबारा एक बात कहूंगा कि आप जो है कि इस प्राइस टैग के ऊपर ना जाइए। अगर आपके अंदर पेशेंट है, कमिटमेंट है, आप सीखना चाहते हैं, तो मैं जो है कि सिखाने को तैयार हूं। पैसे जो है कि यहाँ मौजूद है, जरूर है, सब कुछ है, लेकिन ना देने की एबिलिटी अगर है और लेकर कर सकते हैं तो फिर आपको कमिटमेंट शो करनी होगी। तो मैं इसको जो है कि वेव कर सकता हूँ, मुझे इससे इन चीज से जो कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं है।
یہ جو ہے کہ پرائیویٹ کورسز ہے، میں اس کو ایڈورٹائز نہیں کرتا ہر جگہ کے اوپر، اور یہ اگر آپ کوئی بھی انٹرسٹڈ ہوں تو 10 لوگوں کی میرے پاس گنجائش ہے جو آپ کے رمضان کے بعد شروع ہوگا، تو یہ نمبر میرا موجود ہے، آپ اس کے اندر جو ہے کہ مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ میں دوبارہ جو ہے کہ یونیلیکس والوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے جو ہے کہ یہ پروگرام آرگنائز کیا۔ انشاءاللہ امید یہ ہے کہ لوگوں کے لیے آپ کو جو ہے کہ اس چیز سے جو ہے کہ کافی چیزیں سیکھنے کو ملے گی۔ اب میں آتا ہوں یہاں پر کہ یہاں پہ ایک سوال آیا ہے کہ ہائی انفلیشن دیٹ ڈیکریز دا ویجز اینڈ ہائی ان امپلائمنٹ وان ایکٹ ٹو کولیپس دا سسٹم۔ جی زین بھائی، آپ کا جو سوال جو ہے کہ میرے خیال میں سسٹم میں نے آپ کو بتایا نا کہ کولیپس نہیں کرے گا۔ 88 89 کے اندر آسٹریلیا میں انٹرسٹ ریٹ جو ہے کہ 11% تھا، ان امپلائمنٹ ریٹ بہت ہی زیادہ ہائی تھا، ان کے جو ہے کہ ان کی ہاؤسنگ مارکیٹ کولیپس ہو گئی تھی، لیکن ان کا سسٹم کولیپس نہیں ہوا تھا۔ 2008 2009 کے اندر پوری ہاؤسنگ مارکیٹ امریکہ میں کولیپس ہو گئی تھی، لیکن ان کا سسٹم کولیپس نہیں ہوا تھا۔ تو یہ جو کولیپشن، یہ جو سسٹم جو انہوں نے جو بنایا ہوا ہے کیپٹلسٹ سسٹم، کیپٹلزم کے بیس کے اوپر جو سسٹم جو بنا ہوا ہے، یہ اتنی آسانی سے کولیپس ہونے والا نہیں ہے۔ اور اس کی ریزن میں نے آپ کو بتائی کہ یہاں پہ ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ جو ہے نا کہ بہت ہی زیادہ اسٹرانگ ہے ان کنٹریز کے اندر۔ جب تک جو ہے کہ ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کی چیزیں آپ جو ہے کہ بند نہیں کریں گے، یہ چیزیں جو ہے کہ کولیپس نہیں ہوں گی۔ روس کے اندر روس کا جو سسٹم جو تھا وہ اس لیے کولیپس ہوا تھا کہ انہوں نے جو ہے کہ ان کے سسٹم کے وہاں پہ فریڈم نہیں تھا، وہاں پہ ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ جو ہے کہ بہت کم تھی، اور انہوں نے اوور کمٹمنٹ کر لی تھی اپنی افغانستان کے اندر۔ چائنیز سسٹم کیوں کولیپس نہیں ہوا کہ انہوں نے جو ہے کہ کمیونزم کے ہوتے ہوئے بھی انہوں نے ایک بڑی حد تک جو ہے کہ فریڈم جو ہے کہ اپنی سوسائٹی کے اندر مینٹین کر کے رکھا ہوا ہے، جو کہ ان کے جو ہے کہ کیپٹلسٹ سسٹم کو چلا رہا ہے۔ پولیٹیکلی تو وہاں پہ کمیونزم ہے، لیکن جو ہے کہ فائنینشلی وہ ان سے بڑا کیپٹلسٹ سسٹم کوئی نہیں ہے دنیا کے اندر۔ وہاں پہ یہ نہیں ہے کہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے کہ چائنیز گورنمنٹ اون کرتی ہے، وہاں پہ بہت ساری پرائیویٹ آرگنائزیشنز ہے جو کہ اون کرتی ہے۔ تو کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو بتا دے۔ اور یہ جو میں نے یہاں پہ لکھا ہے، یہ ہماری جو ہے کہ K5 ٹریڈنگ اکیڈمی ہے، یہ ہمارے کچھ انویسٹمنٹ جو ہے کہ یہ پرائیویٹ انویسٹمنٹ فنڈ ہے، یہ اوپن نہیں ہے پبلک کے لیے، تو یہ صرف جو ہے کہ ریکویسٹ کے اوپر ہم جو ہے کہ لوگوں کو لیتے ہیں۔ ان میں انویسٹمنٹ اینڈ کیپٹل گروتھ فار آسٹریلین پروفیشنل ہم نے آج سے 3 سال پہلے بنایا تھا، تقریباً 30 کے قریب اس کے ممبرز ہیں، اور پچھلے 3 سال سے ہم اراؤنڈ 16 سے 17% جو ہے کہ ریٹرن جا رہا ہے اس کے جو بھی انویسٹرز ہیں ان کو۔ K5 ورٹیکل ٹرسٹ بھی اسی سے ریلیٹڈ ہے، اور اس کو تقریباً جو ہے کہ 1.5 سال ہوا ہے، یہاں پہ بھی تقریباً اتنا ہی ریٹرن ہے۔ آئرس ٹریڈنگ گروپ جو ہے کہ یہ ہماری ٹریڈنگ کمپنی ہے امریکہ کے اندر، جو کہ جو ان فنڈ سے جو پیسہ آتا ہے اس کو ٹریڈ کرتی ہے۔ پرامڈا سسٹم جو ہے کہ یہ ہم نے ایک سسٹم بنایا ہے ٹریڈنگ کا، جو ہم سکھاتے ہیں لوگوں کو، جس کی بیس کے اوپر جو ہے کہ لوگ جو ہے کہ ٹریڈنگ کرتے ہیں۔ اس کا سکسیس ریٹ جو ہے کہ اباؤٹ 70 to 80% ہے، اور گروپ کے اندر جو لوگ جوائن کرنا چاہیں ہمارے K5 ٹریڈنگ گروپ کو، وہ جوائن کر سکتے ہیں۔ وہاں پہ آپ کو جو ہے کہ اس کے ریزلٹ بھی آتے ہیں، لوگوں کو پتہ چل سکتا ہے کہ اس کے اندر جو ہے کہ کس طریقے سے جو ہے کہ ہم اس کو لے کے چلتے ہیں۔ یوٹیوب کے اوپر K5 ٹریڈنگ کا جو ہے کہ ایک چینل بھی موجود ہے، وہاں پہ بھی آپ جو ہے کہ ہماری ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں جو ہم فور کاسٹ کرتے ہیں مارکیٹ کے اندر، اور جو ہماری جو ہے کہ ویکلی اپڈیٹس آتی ہے وہاں سے، اور اس کے بعد آپ اس کو ایک ہفتہ بعد جا کے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ایک ہفتہ پہلے جو ہم نے فور کاسٹ کی ہوتی ہے، جو اینالائز کیا ہوتا ہے مارکیٹ کو، وہ جو ہے کہ ایک ہفتے بعد جو ہے کہ آیا مارکیٹ اس پوزیشن میں ہے کہ نہیں، تو یہ ساری چیزیں وہاں پہ موجود ہے۔ آج سے تقریباً جو ہے کہ 1.5 سال پہلے جب آسٹریلین ڈالر 80 اور 90 سینٹس کے آس پاس تھا، میں نے اس وقت جو ہے کہ یہ فور کاسٹ کی تھی کہ ان 2021 کے اندر آسٹریلین ڈالر جو ہے کہ 50 سینٹ کے اوپر آ جائے گا۔ ابھی پچھلے دنوں جو ہے کہ وہ 55 سینٹ پہ آ گیا تھا، پھر یہ ریباؤنڈ ہوا ہے، ابھی 60 کے آس پاس چل رہا ہے، لیکن ابھی جو ہے کہ آنے والے دنوں میں پھر یہ مزید جو ہے کہ دوبارہ نیچے آئے گا۔ تو اچھا، یہاں پہ ایک کوشچن یہاں پہ آ رہا ہے، ہمارے ایک پارٹیسپینٹ UAE سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ کووڈ-19 کے بعد امیزون سیلنگ کو کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ اچھا، کووڈ-19 کے بعد دیکھیں امیزون کی سیلنگ جو ہے نا کہ امیزون کی اصل میں جو ہے نا کچھ تھوڑی سی پرابلمز ہیں سیلرز کے حوالے سے۔ میں نے جو ہے کہ اس کے اوپر کچھ رپورٹس پڑھی تھی، اس میں یہ ہے کہ جو اس طرح کی جو فرنچائزز جو ہوتی ہے نا، ان کے اپنے جو رولز اینڈ ریگولیشن جو ہوتے ہیں نا،
اس سے جو ہمارے جیسے جو چھوٹے ریسیلر جو ہوتے ہیں ان کو جو ہے کہ لانگ ٹرم کے اندر جو ہے نا بعض اوقات نقصان ہوتا ہے. میں نے ابھی آپ کے سامنے ایک ایگزامپل رکھی تھی کہ ان صاحب کو جو بھی انہوں نے کسی نے بھی جو سجیشن دی تھی وہ اس کے اندر فیل ہو گئے, لیکن بہت سارے لوگ کامیاب بھی ہوئے. آن لائن آپ کی جو ہے کہ شاپنگ سینٹرز جتنے بھی جو ہیں آن لائن شاپنگ ایکٹیویٹیز جو ہے وہ کووڈ-19 کے بعد بڑھنے جا رہی ہے. آپ کی جو ہے کہ ای کامرس کی مارکیٹ پچھلے جو ہے کہ 10 سال سے جو ہے کہ مسلسل گرو کر رہی ہے, اور ابھی بھی اس کے اندر بہت زیادہ روم موجود ہے, اور یہ آپ کی آگے جائے گی. تو اس حوالے سے تو بالکل آپ بے فکر رہیں کہ امیزون کی جو ہے کہ مارکیٹ جو ہے کہ وہ کہیں نہیں جا رہی, وہ موجود ہے یہاں پر, وہ گرو کرے گی. اب یہ ہے کہ وہ جو ہے کہ اپنے ریسیلر کو کتنا ٹائٹ کرتے ہیں, ریسیلر سے کتنا اسکویز کرتے ہیں, یہ ساری چیزیں جو ہے نا کہ دیکھنے والی ہے, اور وہ میرے خیال میں ہر شخص کو انڈیویجولی دیکھنا ہوگا. ایک اور جو چیز جو ہے کہ آپ کو جو ہے کہ اس بات کا خیال رکھنا پڑے گا کہ پروڈکٹ کی جو سلیکشن جو ہے نا وہ بڑی کرٹیکل ہے. اب اگر جو ہے کہ میں جو ہے کہ ایک ایسی پروڈکٹ سلیکٹ کر لوں جو مجھے پسند ہے اور میری بیگم کو پسند ہے, ضروری نہیں کہ وہی پروڈکٹ پوری دنیا کو پسند ہوگی. تو مجھے اپنی پسند اور اپنے گھر والوں کی پسند نہیں دیکھنی ہے, مجھے یہ دیکھنا ہے کہ مارکیٹ میں کیا بکے گا. بہت سارے جو ریسیلرز آسٹریلیا کے اندر جو ناکام ہوتے ہیں یہ امیزون کے اوپر, اس کی ایک بہت بڑی ریزن یہ ہے کہ پروڈکٹ کی سلیکشن جو کہ اچھی نہیں ہوتی ہے. اچھا, یہاں پہ ایک اور سوال آیا میرے پاس, ڈو یو فوکس آن آسٹریلین اسٹاک مارکیٹ؟ اور اچھا, میں جو ہے کہ یو ایس مارکیٹ پہ فوکس کرتا ہوں. آسٹریلین اسٹاک مارکیٹ کے اندر جو ہے کہ والیوم اتنا زیادہ نہیں ہے, لیکویڈیٹی نہیں ہے, یہاں پہ پیسہ نہیں بنتا ہے. اور ایک اور پرابلم آسٹریلین اسٹاک مارکیٹ کے اندر یہ ہے کہ ان کا کمیشن یہاں پہ بہت زیادہ ہے. امریکن مارکیٹ کے اندر یہ ہے کہ یہ کمیشن جو ہے کہ نہ ہونے کے برابر ہے. جیسے اگر یہاں پہ اگر جو ہے کہ ایک جو ہے کہ ٹریڈ کرنے کے لیے اگر مجھے $15 دینے ہیں تو یو ایس مارکیٹ کے اندر میں $1 دوں گا. اچھا, ایک اور جو چیز جو میں بلال بھائی کے اس سوال کے حوالے سے جو ہے کہ میں یہ بات بتا دوں کہ کامسیک اور نیپ کے جو ان کے جو بروکریج جو فرمیں جو ہیں, مجھے نہیں پتا کہ ان کی جو ہے کہ یہ چیزیں کتنی زیادہ یعنی کہ انہوں نے اپنی جو ہے کہ ڈسکاؤنٹنگ کی ہے نہیں کی ہے, لیکن کچھ دوسرے اس کے علاوہ بھی بروکر آسٹریلیا کے اندر موجود ہے جن کو اگر آپ ایکسپلور کریں تو وہاں پہ کمیشن کامسیک اور نیٹ سے کم ہے. تو یہ اس کا خیال رکھیے گا. اچھا, اب یہ آنا ہے یہاں پہ زہیب بھائی نے ایک سوال کیا ہے, ہاؤ ٹو کریٹ اکاؤنٹ فار یو ایس مارکیٹ. زہیب بھائی, آپ یہ سوال جو ہے نا کہ یہ تھوڑا سا لمبا جواب اس کا ہے, میرے پاس ٹائم اتنا نہیں ہے. آپ مجھ سے الگ سے فون نمبر میں نے دیا ہے, اس پہ میسج کر دیے گا, میں آپ کو سمجھا دوں گا. اگر آپ نے یو ایس مارکیٹ میں اکاؤنٹ کھولنا ہے تو کیسے کھولنا ہے, یا کوئی اور صاحب بھی کھولنا چاہتے ہیں میں ان کو وہ بتا دوں گا. اچھا, اس کے علاوہ یہ طلحہ بھائی کا ایک سوال ہے کہ ہاں جی, طلحہ بھائی کا سوال ہے جی, یہ فرما رہے ہیں کہ ہاؤ یو کین آئیڈینٹیفائی ڈیمانڈ آف اینی پروڈکٹ. اچھا, یہ جو سوال جو ہے نا کہ ہاؤ یو کین آئیڈینٹیفائی ڈیمانڈ آف اینی پروڈکٹ, یہ اس سوال کا جواب میرے پاس کوئی بھی نہیں ہے. میں نے جو ہے کہ بہت ساری جو ہے کہ تھیوریز لگانے کی کوشش کی, لیکن آپ کو سب سے پہلے جو چیز اس پہ دیکھنی پڑتی ہے کہ آپ کا جو ہے کہ آڈینس کیا ہے. اگر آپ کا آڈینس جو ہے کہ خواتین ہیں کہ آپ ان کو کوئی چیز بیچنا چاہتے ہیں تو یہ ایک بہت ہی انتہائی مشکل ترین کام ہے کہ ہر ایک کی پسند کا خیال رکھتے ہوئے کوئی پروڈکٹ جو ہے کہ مارکیٹ میں لانا. یہ کافی ریسرچ والا کام ہے, اور یہ میرے پاس اس کا جواب نہیں, آنیسٹلی اسپیکنگ. اچھا, یہاں پہ تشار بھائی کا ایک سوال ہے کہ ڈو یو فوکس آن فنڈامنٹل انالیسس فار دا اسٹاک. میں فنڈامنٹل دیکھتا ہوں, لیکن میری زیادہ تر ٹریڈنگ جو ہے کہ بیسڈ آن ٹیکنیکلز ہوتی ہے. ٹیکنیکلز اس لیے ہوتی ہے, ٹیکنیکلز بیسڈ آن دا پاسٹ ہسٹری. ٹیکنیکل ڈزنٹ لائی, چارٹ ڈزنٹ لائز ٹو یو. فنڈامنٹلز کے اندر پرابلم یہ آتی ہے کہ جو فنڈامنٹل جو اینالسٹ جو ہوتے ہیں کہ دو اینالسٹ کی رائے ڈفرینٹ ہو سکتی ہے, لیکن ٹیکنیکل اینالسٹ جو ہوتے ہیں ان کی رائے ڈفرینٹ نہیں ہوتی. ان کی رائے ہمیشہ جو ہے کہ بیسڈ آن دا چارٹ اور بیسڈ آن دی جو ہے کہ جو چیزیں جو ہو رہی ہے اس کی بیس کے اوپر ہوتی ہے. لیکن فنڈامنٹل کو ہم لازماً جو ہے کنسیڈر کرتے ہیں, اس کا پورشن کم ہوتا ہے. بہت خوب. اگر آڈینس میں سے کوئی اور کسی کا سوال ہے تو اچھا, یہ ایک سوال آیا ہے بلال بھائی کا, ہاؤ مینی آورس پر ڈے ڈو یو تھنک دیٹ وڈ بی ریکوائرڈ ٹو سکسیسفلی لرن اینڈ رن اسٹاک. اچھا بلال بھائی, یہ جو آپ کا سوال جو ہے نا, میں آپ کو بتا دوں کہ میں اپنی بات کرتا ہوں کہ میں جو ہے کہ دن میں جو ہے کہ 3 گھنٹے میں بیٹھتا ہوں, 3 گھنٹے کے لیے میں بیٹھتا ہوں صرف ٹریڈنگ کے لیے. باقی میری اپنی ڈے جاب ہوتی ہے جو کہ میں انتظار کر رہا ہوں کہ گورنمنٹ جو ہے کہ گولڈن ہینڈ شیک دے تو پھر اس کے بعد میں فل ٹائم اس کے اندر آؤں. لیکن میرے خیال میں اگر آپ جو ہے کہ اس چیز کو لرن کرنا چاہتے ہیں تو لرننگ
کے لیے تو آپ کو ٹائم چاہیے, اور یہ آپ کے پاس موقع اچھا ہے, گھر میں بیٹھے ہوئے لاک ڈاؤن ہے, آپ اس میں لرن کر سکتے ہیں. اس کے بعد ٹریڈنگ کے لیے میرے خیال میں دن میں جو ہے نا کہ 2-3 گھنٹے کافی ہے. یہ کوئی ایک اور صاحب, زین صاحب اور سرفراز صاحب کوئی سوال کر رہے ہیں میرے خیال میں. جی کچھ اور سوال آ رہے ہیں میرا خیال ہے. آپ نے کافی سارے ایسے جو ہیں وہ فیکٹ ریویل کیے ہیں آج, جو کہ بہت سارے لوگ جس کے بارے میں جاننا چاہ رہے تھے, اور دس از ریئلی انکریجنگ کہ لوگ کوسچنس کر رہے ہیں اور وہ جاننا چاہتے ہیں. میرا خیال ہے یہ سکسیسفل ہے. اس ایونٹ کی ویڈیو اویلیبل رہے گی 31 اپریل تک. اگر آپ لوگ اس کو جا کے ریکارڈنگ دیکھنا چاہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ شمس صاحب کا یوٹیوب چینل بھی موجود ہے, اور یہ ٹویٹر پہ بھی ہیں. آپ ان کو ٹویٹر پہ اور یوٹیوب چینل پہ بھی فالو کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ میرا خیال ہے کہ آپ نے شمس صاحب بہت اچھے طریقے سے کووڈ-19 اور اس کے بعد کی سچویشن کو within 1 hour سم اپ کیا. آئی تھنک کہ یہ ہمارے آڈینس کے لیے بڑی انفارمیٹیو رہے گی گفتگو, اور یہ سلسلہ ہم اب جاری رکھیں گے. اس کے بعد کے جو ہمارے پارٹیسپینٹس ہیں, ہمارا اگلا سیشن 1 o'clock پہ ہے. میلبرن سے انعام حیدر جو کہ ہاسپٹیلٹی ایکسپرٹ ہیں, وہ ہمیں اس سلسلے میں مزید بات کریں گے. 2 سیشنز ہمارے کل ہیں, سیم ٹائم پہ 11 بجے میلبرن اور کینبرا کے ٹائم پہ, اور 1 o'clock پہ کینبرا میلبرن کے ٹائم پہ. تو میں آپ تمام احباب کا شکریہ ادا کرتا ہوں, بالخصوص شمس صاحب کا. آپ نے اپنے بزی اسکیجول میں سے ٹائم نکالا اور ہم سب کو بہت اچھی بہترین طریقے سے ایجوکیٹ کیا اباؤٹ دا سچویشن. So, ladies and gentlemen, thank you very much for joining us today. And our next session is tuned at 1 o'clock. اگر مین وائل آپ کے پاس کوئی کوشچن ہے تو آپ شام صاحب سے ڈائریکٹلی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں, اور جیسا کہ انہوں نے اپنا نمبر 2-3 مرتبہ مینشن کیا. ادروائز آپ ہم کو بھی ایک ای میل ڈراپ کر سکتے ہیں, اور ہم آپ کو شام صاحب کی ڈیٹیلز آپ کے ساتھ شیئر کر دیں گے. So, thank you very much for everyone joining us. See you at 1 o'clock, inshallah. Okay. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam.